میرے مضمون کا نام ہے میری آنکھیں سنبھال کر رکھنا۔ چہرہ بیضوی رنگ، گورے رنگ کے میٹھے میٹھے سے آثار بتاتا ہوا، قد درمیانہ سے کچھ کم، پیشانی تنگ، جن پر لمحوں کے کھینچے ہوئے خط متوازی بھی اور گہرے بھی جیسے کہ ریل کی پٹریاں۔ آنکھیں کالے اور سرمئی رنگ کا امتزاج، جیسے کہ کوئی شریر بچہ پینسل سے ایک لمبی لکیر بنائے جو آخر میں کچھ سرمئی ہو جائے اور سیاہ رنگ بھی معدوم۔ بال درمیانہ لمبائی کے، شاید کبھی گھنے رہے ہوں گے۔ جسامت ہڈیاں زیادہ، جیسے کہ آڈری ہیپبرن۔ ہاتھ جھریاں زدہ، ہاتھوں پر نیلی رگیں ایسی نمایاں کہ جیسے اون کی ڈول۔ دانت سفید جیسے موتی کی لڑی۔ مزاج نہ شاہانہ نہ منکسرانہ، دھن کی پکی مغربی بلکہ کچھ وکٹورین اخلاقی معیاروں کا مرقع، جس میں بلا اجازت کسی کے خط پڑھنا، کسی کی باتیں سننا، دل آزاری کرنا، کامن سینس کا استعمال کرنا اور مذہبی طبقے کی منافقت جیسے اخلاقی اصول شامل تھے۔ اور مشرقی ہائے اللہ قسم کی لڑکیوں سے شدید چڑ۔ حوصلہ چٹانوں جیسا، والدین کی سب سے چھوٹی اولاد اور 7 بچوں میں زندہ بچ جانے والی واحد بیٹی۔ یہ تھی میری ماں۔ قدرت اللہ شہاب کی طرح مجھے بھی اپنی والدہ کے سال پیدائش کا علم نہیں، البتہ قرائن یا پھر انہی کی زبانی سن پیدائش غالباً 1931 میرٹھ ہے۔ ان کے بیان کے مطابق دوسری جنگ عظیم کے وقت جب وہ شاید 8 اور 9 برس کی تھیں، تب انہوں نے بوائل پوائنٹ قلم کا لفظ پہلی بار سنا تھا۔ 7 برس کی عمر میں باپ کے سائے سے محروم ہونے والی بچی کے سفر کے کچھ پڑاؤ بے سایہ ہی رہے۔ روایتی اپر کلاس یا مڈل کلاس گھرانے میں پیدا ہونے والی اس لڑکی نے بچپن یا جوانی میں جو کچھ بھگتا یا سیکھا، وہ خواتین کی تعلیم سے محرومی نہیں بلکہ اعلیٰ تعلیم سے محرومی تھی۔ ڈھاکہ سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد زندگی کے ایک اور سفر کا آغاز ہوا، لیکن ان کا یہ سفر نئے خوابوں کا آغاز تھا۔ 1950 کا کراچی جو اب تاریخ کا حصہ ہے اور جدائی کی کگر پر کھڑے لوگوں کی دھندلی یادوں یادداشتوں کا حصہ ہے، جو اب بزرگ کہلاتے ہیں۔ 1950 کی دہائی میں کراچی کے غریب سے محلے میں اس عورت نے اپنی بیٹیوں کی تعلیم کے خواب دیکھے اور نامساعد حالات میں مذاق، طنز، تشنی اور مالی تنگی کو برداشت کیا۔ پہلا قدم محلے کی لڑکیوں کو انگریزی کا ٹیوشن پڑھانا تھا، جس کی از خود طے کی ہوئی اجرت یہ تھی کہ وہ اپنے بچوں کو پھل کھلا سکیں یا پھر ان کی شاگرد میری بڑی بہن کو اسکول لائے اور لے جانے میں مدد دے۔ اب وہ لڑکی یعنی شاگرد خود نانی اور دادی ہے اور امریکہ میں اپنی اعلیٰ تعلیم یافتہ بچوں کے ساتھ مقیم ہے، اور میری ماں تقی حسن کے قبرستان میں سو رہی ہیں، رہے نام اللہ کا۔ تعلیم کا یہ شوق جو انہوں نے بیٹیوں کو گھول کر پلایا تھا، دیار غیر میں میرا ساتھی بنا۔ اس شوق نے زندگی کے ان محاذوں پر بھی مجھے تھام لیا جہاں سے بظاہر مجھے پسپا ہونا پڑا۔ میں نے وکٹورین کلچر اور اخلاقیات کا ذکر کیا تھا، لہٰذا یہ کیسے ممکن تھا کہ وکٹورین خاص طور پر نسائی ادب پاروں کی وہ شیدائی نہ ہو۔ ادب پڑھنے کے لیے وکٹورین ادب کا انتخاب بھی ان کے اسی خواب کا تسلسل ہے، اور وکٹورین ادیبوں کے نام سے میں اپنی ماں کے ذریعے ہی متعارف ہوئی تھی۔ ہمارے گھر میں وکٹورین ناولز کا ذکر اس طرح کیا جاتا تھا جیسے مذہبی اور ادبی گھرانوں میں اقوال کا۔ یہ عجیب اتفاق ہے کہ باوجود ان کتابوں کا نام جاننے کے، ان کے کردار اور پلاٹ سے واقف ہونے کے، میں نے یہ ناول نہیں پڑھے، کیونکہ بحیثیت اردو ادب کی طالبہ کے میں ابتدائی کتاب خوانی کی سطح سے آگے نہیں بڑھ سکتی تھی۔ البتہ یہاں آ کر وکٹورین ادب کا انتخاب میری اپنی ماں کی پسند ہی کی وجہ ہے۔ برِ صغیر میں انگریز راج کی تاریخ پرانی بھی ہے اور ہمہ جہت بھی۔ اس نے ہر طبقے کو اتنا متاثر کیا ہے کہ اس کا اثر تعدیر رہے گا۔ خدا کا شکر ہے کہ کتاب کا سفر ختم نہیں ہوا، اور وہ آج بھی میرے پاس میری ماں کے خوابوں کی صورت میں موجود ہے، اور اسے میں نے سنبھال کر رکھا ہوا ہے۔ بقول شاعر، میری آنکھوں میں خواب زندہ ہیں، میری آنکھیں سنبھال کر رکھنا۔ یہ ایک افسانہ ہے نتاشا نام ہے اس کا۔ یہ میں نے 2023 میں اردو گھر کی تقریب میں پڑھا تھا، تو میں آپ کو دوبارہ سنا رہا ہوں، کئی لوگ اس سے ناواقف ہیں۔ نتاشا نام اس کا۔ کتنا حسین موسم ہے، جمال نے دل میں سوچا۔ موسم خزاں جمال کا پسندیدہ ترین موسم تھا، جب گرمی اور سردی کے سنگم پر درخت اپنے پرانے پتوں سے دامن جھاڑ لیتے ہیں
تاکہ بہار میں نئے پھول پات سے ایک بار پھر ڈالی ڈالی جی اٹھے۔ جمال نے دل میں سوچا کہ کچھ تہذیبوں میں لوگ خزاں کو مایوسی، بے وفائی یا ہجر کا استعارہ سمجھتے ہیں۔ یہ کس قدر غلط سوچ ہے۔ انسان کو بظاہر یہ پیڑ اجڑے دکھائی دیتے ہیں، لیکن در حقیقت پتجھڑ کا ہونا درختوں کے حیات اور نشوونما کے لیے ایک لازمی چیز ہے۔ اس موسم میں جو درختوں اور پودوں پر رنگ آتے ہیں انتہائی خوشنما ہوتے ہیں، اور صدیوں سے انسان ان رنگوں سے محظوظ ہوتا آیا ہے۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ اب 22ویں صدی میں ان رنگوں میں پہلی سے شدت اور رعنائی نہیں رہی تھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ گلوبل وارمنگ کی وجہ سے موسم گرما طویل ہوتا گیا ہے، اور اب موسم خزاں کچھ تاخیر سے آتا ہے۔ 21ویں صدی کے وسط تک شکاگو کے علاقے میں موسم خزاں اکتوبر ہی میں شروع ہوتا تھا، لیکن رفتہ رفتہ گلوبل وارمنگ کے باعث اب یہ موسم نومبر میں جا کر شروع ہوتا ہے۔ اچانک ایک سرد ہوا کا جھونکا آیا اور جمال کو جسم میں جھنجھری محسوس ہوئی، اور اس کو احساس ہوا کہ ناتاشا کی خواہش کے برخلاف اس نے جیکٹ نہ پہن کر شاید غلطی کی ہے۔ پارک میں جاگنگ کرتے ہوئے اس کے ہاتھ پر بندھے ہوئے گیجٹ اس کو بتایا کہ اگر وہ چاہے تو اب لوٹ سکتا ہے، کیونکہ اس کے آج کے دن کی ورزش کی ضرورت پوری ہو گئی ہے۔ اس الرٹ کے ملنے پر جمال اپنے گھر کی طرف واپس پلٹا اور ایک بار پھر سے موسم کے بارے میں سوچنے لگا۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ 20ویں صدی کے اختتام ہی میں انسان کو اپنی ماحولیاتی تبدیلی بلکہ تباہی کا علم ہو گیا تھا، لیکن اس کا ازالہ کرنے میں مزید 100 سال لگ گئے، اور اب عالمی ماحول کو صنعتی انقلاب سے پہلے والی حالت میں لانے کے لیے کئی دہائیاں درکار ہوں گی۔ یہ سوچتے ہوئے جمال نے ایک سرد آہ بھری۔ غلطی کا ازالہ اور بہتری کی کوشش جتنی جلدی ہو کر لینا چاہیے، جمال نے تقریباً خود کلامی کرتے ہوئے سوچا۔ جمال جاگنگ کرتا کرتا درختوں کے جھنڈ کی طرف آ پہنچا، جہاں پتوں پر قدرت نے طرح طرح کے رنگ بکھیر دیے تھے۔ سبز، زرد، چمپئی، طلائی، نارنجی، گلابی، لال، ہنائی، شربتی، شنگرفی، عنابی، کتھئی جیسے رنگوں کا ایک حسین امتزاج تھا۔ ایک رنگوں کا دلکش گلدستہ۔ وہ سوچنے لگا کہ اگر نتاشا بھی یہ منظر دیکھے تو کتنا خوش ہوگی۔ نتاشا جمال کی شریک حیات تھی۔ جمال اپنی زندگی کی ہر اچھی بری چیز نتاشا کے ساتھ ضرور شیئر کرتا۔ بظاہر نتاشا ایک پرفیکٹ شریک حیات تھی، خوبصورت تھی، عقل مند تھی، وفا شعار اور خدمت گزار بھی تھی۔ اس کے ساتھ رہتے رہتے اب 7 برس بیت چکے تھے، لیکن اب نہ جانے کیوں جمال کو نتاشا سے کچھ اکتاہٹ یا شاید بوریت ہونے لگی تھی۔ کیا 7 ایئر ایچ اسی کو کہتے ہیں؟ یہ احمقانہ بات سوچ کر وہ دل ہی دل میں مسکرایا۔ وہ کہ نتاشا اسے اولاد کی نعمت نہ دے سکتی تھی، مگر اس نے بارہا جمال سے کہا کہ وہ لوگ کیوں نہ کسی یتیم یا نادار بچے کو گود لے لیں تاکہ فیملی مکمل ہو سکے۔ خود جمال کو اولاد کی خواہش تھی بھی اور نہیں بھی، لیکن سن کر اسے بہت اطمینان رہتا کہ اس کی خوشی کی خاطر نتاشا کسی غیر کا بچہ گود لے کر پالنے کے معاملے میں اتنی ہی مخلص تھی جتنی وہ جمال سے اپنی محبت میں مخلص تھی۔ ان تمام مثبت باتوں اور خصائص کے باوجود جمال کے دل میں نتاشا کی کشش میں کمی آ چکی تھی۔ جمال کے اندر موسم خزاں کی طرح ایک فطری تبدیلی کی خواہش موجزن تھی۔ وہ شاید نتاشا کے بارے ہی میں سوچ رہا تھا کہ سامنے سے نوجوان جوڑا دوڑتا ہوا آیا اور ہیلو کہتا ہوا اس کے بائیں جانب پیچھے کی طرف نکل گیا۔ جمال نے ایک اچٹتی نظر اس جوڑے پر ڈالی تو اسے اس لڑکی میں سمانتھا کی جھلک نظر آئی۔ جمال دوڑتے دوڑتے رک گیا۔ اس نے لمحے بھر کے لیے پلٹ اس لڑکی کو بغور دیکھا تو وہ کوئی اور تھی۔ سمانتھا برسوں پہلے جمال کے ساتھ ہائی اسکول میں پڑھتی تھی اور اس کو بہت اچھی لگتی تھی، لیکن محبت یا دوستی تو دور کی بات، جمال زندگی بھر سمانتھا یا کسی بھی انسان سے بمشکل کوئی بات کر پاتا، کیونکہ جمال کے اندر کبھی اعتماد یا ہمت ہی نہیں تھی۔ دراصل جمال ان کروڑوں لوگوں میں شامل تھا جو دیگر انسانوں سے گفت و شنید کرنے میں شدید دقت محسوس کرتے ہیں۔ یہ نفسیاتی بیماری 21ویں صدی میں زیادہ عام ہو گئی جب لوگوں نے زیادہ وقت اپنے موبائل فون اور سوشل میڈیا پر دینا شروع کیا اور ایک دوسرے سے باہمی میل ملاپ کی حیت ہی تبدیل ہو گئی۔ اس نفسیاتی بیماری کو اسکرین ڈیپینڈنسی ڈس آرڈر SDD کا نام دیا گیا۔ 2 نسلوں بعد ایسے انسان بے حد عام ہو گئے جو کہ تمام ذہانت اور طاقت کے باوجود دوسرے لوگوں سے براہ راست بات کرنے یا مستحکم رشتہ استوار کرنے کے قابل نہیں رہے۔ ایسے مریض تھراپی میں جاتی۔ جمال کے لیے نتاشا کی رفاقت نے اس نفسیاتی کمزوری میں اکسیر کا کام کیا اور جمال کو کافی حد تک اس عدم بیزاری اور سوشل انزائٹی سے نکالا۔
نتاشا کے آنے سے پہلے اور اپنی تعلیم سے فراغت کے بعد جمال نے سمانتھا کو ڈھونڈنا چاہا، مگر اب 22ویں صدی کے اوائل میں پرائیویسی کی بابت سائبر قوانین اس قدر سخت ہو چکے تھے کہ کسی شخص کو بغیر اس کی رضا کے ڈھونڈنا تقریباً ناممکن تھا۔ شاید سمانتھا نہیں چاہتی تھی کہ کوئی اسے تلاش کرے، یا شاید وہ مر کھپ گئی تھی۔ جمال کے پاس ہائی اسکول کے زمانے کی سمانتھا کی تصویریں اور ویڈیو ضرور تھے، جنہیں دیکھ کر اسے نوجوان سمانتھا کی صورت اور آواز یاد رہی، لیکن نتاشا کے آنے کے بعد وہ سمانتھا کو تقریباً بھول چکا تھا۔ نتاشا جمال کی بہترین دوست بھی تھی۔ تو جمال خوش ہوتا تو نتاشا خوش ہوتی، اور جب جمال غمگین ہوتا تو نتاشا غمگین نظر آتی۔ جمال اور نتاشا نے اکٹھے بہت اچھے وقت دیکھے اور برے وقت جھیلے تھے۔ دونوں کی ایک دوسرے کے ساتھ سنہری یادیں تھیں، جیسے ایک محبت کرنے والے کامیاب جوڑے کے مابین ہوتی ہیں، اور ایسی یادیں ویڈیو یا تصاویر کی محتاج نہیں ہوتی۔ وہ نتاشا سے دنیا بھر کے مسائل پر بحث کرتا، فلسفہ، مذہب، تاریخ، منطق، سائنس، موسیقی، ادب، وہ ہر چیز میں جمال کی ہم پلہ تھی، بلکہ شاید جمال سے زیادہ ذہین، کیونکہ جب جمال اور نتاشا میں کبھی کسی بات پر علمی اختلاف ہوتا تو نتاشا کے دلائل کے سامنے جمال کی ایک نہ چلتی اور اسے ہار ماننی پڑتی۔ شروع میں تو نتاشا کی ذہانت سے خوش ہوتا، مگر اب اسے اس طرح کی بار بار کی علمی شکست سے اپنی کمتری کا احساس ہونے لگا تھا۔ وہ سوچتا تھا کہ گئے وقتوں میں شادیوں کی پائیداری کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی تھی کہ اگر بیوی شوہر سے زیادہ عقلمند ہوتی بھی تو اس بات کا احساس اپنے شوہر کو نہیں ہونے دیتی۔ مرد کی فطرت میں ایک صنفی برتری کا احساس ہے کہ ہر اچھی بیوی کو اس کی مردانہ فطرت کو چیلنج کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔ یہ خطا نتاشا سے ضرور ہوئی تھی اور بار بار ہو رہی تھی۔ جمال جاگنگ کر کے جب گھر واپس آیا تو نتاشا نے اس کا ہمیشہ کی طرح ہنس کر استقبال کیا۔ وہ آج بھی اتنی ہی خوبصورت و دلکش تھی جتنی آج سے 7 برس پہلے تھی۔ آپ کپڑے تبدیل کر کے آئیے، میں کھانا بنا رہی ہوں، نتاشا نے خدمت گزار بیوی کی طرح جمال سے کہا۔ جمال کے جسم میں پیوست سینسرز نے نتاشا کو مطلع کر دیا تھا کہ جاگنگ کے بعد جمال کتنے حرارے جلا کر آیا ہے، اور اس کی صحت، جسمانی کیفیت اور وقت کے مطابق اس کے لیے کس نوع اور کتنی مقدار کا کھانا بہتر ہوگا۔ یہ اطلاع نتاشا کے علاوہ جمال کے ڈاکٹر اور میڈیکل انشورنس کمپنی کو بھی خودکار طریقے سے مل گئی۔ جمال جب نہا دھو کر اور کپڑے تبدیل کر کے آیا تو نتاشا کے ساتھ کچن ہی میں کھانے کے لیے بیٹھ گیا، اور حسب معمول نتاشا اس کے ساتھ بات چیت کرنے لگی، لیکن جمال اس کی بات نیم توجہ کے ساتھ سن رہا تھا اور ہوں ہاں کر رہا تھا تاکہ نتاشا کو گرا نہ گزرے، لیکن وہ اپنے ذہن میں آنے والے چند دنوں کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ کل کمپنی کا ڈرون آئے گا اور نتاشا کو لے جائے گا۔ چند دنوں کے بعد اس کے پاس ایک نئی نتاشا ڈرون کے ذریعے ڈیلیور کر دی جائے گی۔ اس نتاشا نامی نئے اینڈرائڈ یا انسانی نما مشینی پتلے کے اندر پرانی نتاشا کی مکمل یادداشت اور شخصیت ڈاؤن لوڈ کر دی جائے گی۔ یہ نئی نتاشا پرانی نتاشا کی طرح وفادار اور خدمت گزار بھی ہوگی، ماں سوائے اس کے کہ وہ جمال سے 10% سے زیادہ چیزوں پر اختلاف نہیں کرے گی، اور جمال سے کسی بحث کی صورت میں زیادہ تر ہار جانے پر پابند ہوگی۔ وہ اس جدید مصنوعی ذہانت یا آرٹیفیشل انٹیلیجنس پر چلے گی جو انسان کی نفسیات اور احساس برتری کو مد نظر رکھتے ہوئے وضع کیا گیا ہے۔ جمال نے پرانی تصاویر اور ویڈیوز کمپنی کو بھجوا دی تھی، لہٰذا یہ نئی اینڈرائڈ یا نئی نتاشا دیکھنے اور سننے میں بالکل نوجوان سمانتھا کی طرح ہوگی۔ یہ ہمیشہ ایسی ہی رہے گی جب تک کہ جمال کوئی اور اپ گریڈ یا تبدیلی کا خواہاں نہ ہو۔ جمال کے آرڈر پر 7 سال پہلے کمپنی نے پہلی نتاشا نامی اینڈرائڈ کو بنا کر بھیجا تاکہ جمال کی اسکرین ڈپینڈنسی ڈس آرڈر بیماری کا علاج ہو سکے، اور وہی کمپنی جمال کی خواہش کے مطابق یہ نیا اینڈرائڈ اپ ڈیٹ کر کے جمال کو بھیج دے گی۔ نئی نتاشا جمال کے خوابوں کی ملکہ، ایک مکمل شریک حیات، ایک پرفیکٹ لائف پارٹنر۔ السلام علیکم، میرا نام عزیز ہے۔ میں تو کوئی ادیب نہیں ہوں اور ادب پارے نہیں لکھتا، کچھ عربی میں کچھ اردو میں کچھ چیزیں لکھی ہوئی ہیں، تو کوئی پروگرام بھی نہیں تھا۔ ہمارے دوست حسن بھائی نے آرڈر کیا تو سوچا کہ کیا لکھوں یا کیا پڑھوں، تو والدہ کے بارے میں ماں جی کے نام پر میں نے ایک مضمون لکھا تھا، سوچا وہ پڑھ دوں گا۔ تو ہماری بہن نے والدہ کے بارے میں پڑھا تو میں نے کہا چلو وہ تو کام ہو گیا۔ تو ایک چھوٹا سا اور میں نے فیس بک پہ اپنی ڈائری لکھی ہے، سمپل طریقے سے ہے، شیئر کرتا ہوں آپ کے ساتھ۔ قدرت کا ہر مظہر دل میں ایک احساس جگاتا ہے،
مگر جب کوئی ننھی سی چڑیا روزانہ صبح آ کر آپ کو جگائے اور اپنی چونچ سے آپ کے شیشے پر دستک دے تو یہ محض ایک پرندہ نہیں رہتا بلکہ ایک مہمان، ایک مشاہدہ اور ایک راز بن جاتا ہے۔ یہی کچھ ہمارے ساتھ ہوا جب ہمیں برنی ٹیکسس میں اپنے نئے گھر میں منتقل ہوئے صرف 8 ماہ ہی گزرے تھے۔ ہمارے بیک یارڈ میں ایک درخت ہے جس کی شاخیں لیونگ ایریا کی بڑی بڑی کھڑکیوں سے ٹچ ہو رہی ہیں۔ مئی کے آخری دنوں میں ایک صبح سورج نکلنے سے پہلے ہی ایک چڑیا آئی اور جیسے ہی دھیمی روشنی آئی وہ کھڑکی پر موجود شیشے کو چونچ اور پروں سے پیٹنے لگی۔ شور ایسا تھا جیسے کوئی دروازہ کھٹکھٹا رہا ہو۔ ہم نے اسے بھگایا، دھمکایا، پردے بدلے، آوازیں نکالیں اور خوب ڈرایا، مگر وہ ایسی ضدی نکلی کہ کچھ دیر کے لیے جاتی اور پھر واپس آ جاتی۔ گویا اس نے ہمیں اپنی ضد اور تسلسل سے شزدر کر دیا تھا۔ ڈرانے اور بھگانے کا یہ سلسلہ ہفتہ بھر یوں ہی چلتا رہا۔ پھر ایک دن وہ غائب ہو گئی۔ ہمیں سکون بھی ملا مگر ساتھ ہی عجیب سی خلا بھی محسوس ہونے لگی۔ لیکن 2 دن بعد وہ پھر آ دھمکی۔ اب ہمیں اس پر غصے کی بجائے تجسس ہونے لگا۔ ہم نے اس کے لیے باہر لان میں ایک ٹیبل پر پانی اور بیج رکھ دیے۔ حیرت انگیز طور پر وہ آ کر کھاتی، پانی پیتی، پھر کچھ دیر بعد کھڑکی پر واپس آ جاتی، گویا اس نے اپنے دائرہ اختیار کا نقشہ ذہن میں اچھی طرح بٹھا لیا تھا۔ اسی دوران میرا بیٹا فیصل عزیز اور اس کی اہلیہ ملاقات کے لیے ہمارے گھر آئے۔ ان سے جب ہم نے اس چڑیا کا ذکر کیا تو انہوں نے بتایا کہ آج کل اس کی میٹنگ کی مدت ہے اور یہی وجہ ہے کہ وہ اپنے علاقے میں یہ مادہ ہے اور کسی دوسری مادہ کو برداشت نہیں کرتی، اور وہ جب شیشے میں اپنا عکس دیکھتی ہے تو اسے ریل سمجھ کر اسے بھگانے کی کوشش کرتی ہے۔ مادہ کارڈنل ایک شرمیلی اور محتاط چڑیا ہے جو زیادہ تر گھنے پودوں اور درختوں میں چھپی رہتی ہے۔ وہ اپنے گھونسلے، انڈوں اور بچوں کے لیے بے حد وفادار اور محافظ ہوتی ہے۔ جب اسے اپنے علاقے میں کسی دوسری چڑیا یا اس کے عکس جیسی کوئی چیز جیسے کھڑکی کے شیشے میں نظر آئے یا دکھائی دے تو وہ اس کو رقیب سمجھ کر اس پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے، جیسا کہ اکثر گھروں کی کھڑکیوں پر مشاہدہ کیا جاتا ہے۔ یہ عمل خاص طور پر بہار کے دنوں میں اور موسم میں زیادہ ہوتا ہے۔ عام طور پر زیادہ تر پرندوں میں نر گاتا ہے اور مادہ خاموش رہتی ہے، لیکن مادہ کارڈنل ایک خاص استثناء ہے۔ یہ بھی نغمہ سناتی ہے۔ اس کی آواز نر کے مقابلے میں زیادہ نرم، گونجدار اور تسلی بخش ہوتی ہے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ مادہ نغمہ سنا کر نر کو گھونسلے سے کھانے کے لیے باہر بھیجتی ہے۔ مادہ کارڈنل اکثر گھروں کے شیشے میں اپنا عکس دیکھ کر اسے دشمن تصور کرتی ہے اور چونچ مارنا شروع کر دیتی ہے۔ یہ عمل اگرچہ فطری ہے لیکن اگر بار بار ہو تو پرندے کو نقصان ہو سکتا ہے۔ پھر 3 دن پہلے وہ اچانک پھر سے غائب ہو گئی۔ میری وائف نے اسے کئی بار باہر جھانک کر دیکھا مگر وہ کہیں دکھائی نہیں دی۔ نہ کھڑکی پر آ کر بیٹھی اور نہ شور کیا اور نہ ہی حملہ کیا۔ ہمیں ایک انجانی سی فکر اور اداسی محسوس ہونے لگی۔ دل میں خیال آتا تھا ہم نے اسے زیادہ ڈرا دیا ہے تو وہ ہم سے ناراض ہو کر کسی اور جگہ چلی گئی ہے۔ ادھر ادھر دیکھا مگر وہ کہیں نظر نہ آئی۔ کچھ دیر کے لیے دل اداس ہو گیا۔ پھر آج جب میں فجر کے نماز کے بعد قرآن مجید کی تلاوت میں مشغول تھا تو وہ اچانک آ دھمکی۔ اسے دیکھ کر دل بھر آیا، خوشی ہوئی اور میں نے اسی وقت یہ مضمون لکھنا شروع کر دیا۔ اب یہ چڑیا محض ایک پرندہ نہیں رہی، یہ ہمارے آنگن کی محافظ، صبح کی اذان اور قدرت کے رازوں کی ایک زندہ علامت بن چکی ہے۔ ہم نے اسے تسلیم کر لیا ہے اور وہ بھی شاید ہمیں اپنا سمجھتی ہے اور غیر نہیں سمجھتی۔ یہ واقعہ ہمیں فطرت کے ساتھ جڑنے، اسے سمجھنے اور اس کی مخلوقات کے لیے
رحم و علم دونوں کے تقاضے پورے کرنے کی یاد دلاتا ہے۔ ایک چھوٹی سی چڑیا ہمیں صبر، استقامت، وفاداری اور تحفظ کی اہمیت سکھا گئی۔ ہمیں اپنے گھروں میں آنے والے ان ننھے مہمانوں کو روکنے کی بجائے سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ ہمیں ہماری زمین اور آسمان سے جوڑتے ہیں۔ مجھے اور ہماری اس چڑیا کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ تھینک یو۔ السلام علیکم سب کو۔ رام جی سینٹر میں بہت شکریہ سب کا، آپ کی تشریف آوری کا۔ میں نے سفر نامہ بھارت سفر کی، اس کے بارے میں یادداشت ہی ہوتا۔ یادوں اور ملاقاتوں کے درمیان دادا دادی نانا نانی سے سنی ہوئی کہانیاں اب بھی آنکھیں بند کریں تو لوریاں دیتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ یوں لگتا ہے ہندوستان کے پرستان تھا اور کہانی سنانے والے پرستان کے راجہ رانی۔ ان کہانیوں میں ایک چیز ہمیشہ میرے لاشعور میں رہی، جہاں بزرگوں نے قتل و غارت گری کی کہانیاں سنائیں، عزت و آبرو کی خاطر جوان لڑکیوں کے کنویں میں چھلانگیں لگانے کے قصے، جہاں گاؤں کو آگ لگانے کی سچی کہانیاں سنی، وہاں ان کہانیوں میں چونکا دینے والی بات جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ شعور کے پختہ ہونے کے بعد اکثر ہچکولے لگاتی تھی، وہ یہ تھی کہ ان سب کہانیوں کی ابتدا صرف چند مہینوں پر محیط تھی۔ اس سے پہلے کے قصے تو بہت دلچسپ اور پر لطف ہوا کرتے تھے۔ ہندو مسلم صدیوں سے ایک ساتھ رہے، دستور زمانہ ہے، ہمیشہ حاکم قوم محکوم قوم کے ساتھ مدغم تو ہو جاتی ہے، مگر اپنی بالادستی برقرار رکھتے ہوئے اسی طرح ہندو مسلم صدیوں ساتھ رہنے کے باوجود الگ الگ طرز معاشرت رکھتے تھے۔ ان میں بھائی چارہ بھی رہا، لین دین بھی رہا، رشتہ ناتے بھی ہوئے، مذہب کا تقدس بھی رہا۔ شاید یہ ملی جلی تہذیب، طرز معاشرت اور زبان کا اشتراک اور صدیوں تک جاری رہتا اگر تیسری قوم بیچ میں دراڑ نہ ڈالتی۔ میری سسرال 64 کے بعد پاکستان شفٹ ہوئی۔ میں اور حسن چونکہ ماموں پھوپھیزاد تھے، لہذا ہمارے بہت سے مشترکہ رشتہ دار جو ابھی تک انڈیا کے مختلف علاقوں میں آباد ہیں اور جن سے ملاقات کی حسرت ہمیشہ ہمارے دل میں خوابوں میں خواہشوں میں رہی۔ دونوں ملکوں کی کشیدگی ہمارے محبت بھرے جذبوں کو سرد کرنے کے بجائے بھڑکاتی رہی۔ اپنے پیاروں سے ملاقات کی خواہش دل میں سمائے کسی معجزے کے منتظر تھے کہ اچانک اوائل اگست کی خوشگوار شام کو حسن زیدی نے مزدہ جاں فضا سنایا کہ وہ بما اہل و عیال ایک اعلیٰ سطحی وقت لے کر ہندوستان کے سرکاری دورے پر روانہ ہوں گے۔ ان کا دورہ پاک و ہند کے درمیان اعتماد اور بہتر تعلقات استوار کرنے والے اقدامات میں سے ایک تھا۔ میں تو خوشی کے مارے بوکھلا ہی گئی۔ ایک ایک رشتہ دار کا مسکراتا ہوا چہرہ میری نظروں کے سامنے گھومنے لگا، اور وہ رشتہ دار جن کی شکل میں نے کبھی نہیں دیکھی تھی، ان کی شکلیں بھی بنانی شروع کر دی اور ان میں مسکراہٹ بھی بھر دی۔ ان دنوں ہمارا گھر زیر تعمیر تھا، مگر یہ سب چیزیں بہت ثانوی سی لگیں۔ بقول اقبال، گزر جا عقل سے آگے کہ یہ تو چراغ راہ ہے، منزل نہیں ہے۔ بہرحال ہم 8 اگست کو دہلی کے لیے طرف روانہ ہوئے۔ ایئرپورٹ پر پہنچتے ہی ہم نے میر اور غالب کے شہر کو سلام کیا۔ دہلی کی بھی ایک تہذیب ہے جو کئی بار اجڑی اور کئی بار بسا، اپنی تمام تر رونقوں کے ساتھ آج بھی قائم دائم ہے۔ ہندو مسلم سکھ عیسائی سب اس کے آغوش پہ پناہ لیے ہوئے ہیں۔ ہم تاج ہوٹل نیو دہلی میں ٹھہرے۔ ہماری مہمان نوازی کے لیے حکومت کی طرف سے سیر و تفریح کے تمام ذرائع موجود تھے۔ میری ایک پھوپھی جو بلی ماران میں گزشتہ 50 سالوں سے رہ رہی تھی، ہم سب سے پہلے ان کے گھر گئے، کیونکہ مجھے غالب کا گھر، مزار اور وہ گلیاں جہاں غالب رہتے تھے دیکھنے کا اشتیاق تھا۔ بلی ماران کا پورا محلہ قلعے کے پاس چاوڑی بازار میں ابھی تک مسلمانوں کے علاقے میں شامل ہے۔ بلی ماران میں قلعہ قاسم جان ہے، اسی میں غالب کا گھر ہے، جو کہ اب بک چکا ہے اور مختلف قسم کی دکانیں ہیں۔ بس ایک گوشہ غالب کے لیے مختص کر دیا گیا ہے، وہاں ان کا ایک مجسمہ نصب ہے، کچھ برتن ہیں جو خود ان کے استعمال میں رہے تھے، اور غالب کے اشعار دیواروں پر کندہ ہیں۔ میں کافی دیر تک وہاں کی در و دیوار دیکھتی رہی، غالب کو خراج تحسین پیش کرتی رہی، اس لیے کہ جن حالات میں اتنی شاندار شاعری کی اور جو ہم سب کے لیے باعث فخر ہے، اردو فارسی زبان کبھی یہ قرض نہ اتار سکے گی۔ غالب کا مقبرہ نظام الدین اولیاء کے مقبرے سے چند گز کے فاصلے پر ہے۔ غالب کے پہلو میں ان کی بیگم امراؤ دفن ہے، ایک طرف بیٹا اور آگے کی طرف بھائی دفن ہے۔ اس کے بعد ہم دہلی جامع مسجد دیکھنے گئے۔ اس مسجد کو اسم بامسمہ پایا۔ مسجد کے در و دیوار سے اس کی عظمت اور شان و شوکت عیاں تھی۔ صدیوں پرانی مسجد اسی شان و شوکت کے ساتھ کھڑی تھی جس شان و شوکت کے ساتھ بنائی گئی تھی۔ اس کی ہر اینٹ اور پتھر اس بات کا پختہ ثبوت تھا کہ انسان بھلے پائیدار نہ ہو، مگر انسان کے اعمال اور اس کا کردار ہمیشہ پائیدار ہوتا ہے۔
دہلی کی جامع مسجد کی سیڑھیوں سے اگر آپ سامنے کا بازار دیکھیں تو صرف سر ہی سر نظر آتے ہیں، یعنی اگر آپ ایک تھال پھینکیں تو وہ نیچے نہیں گرے گا، اتنا جم غفیر ہوتا ہے۔ یہاں ایک پورا بازار ہے اور خود ایک فوڈ اسٹریٹ ہے۔ یہاں کھانے کی اپنی لذت اور ذائقے کے لحاظ سے باقی بے مثال ہے۔ یہاں کے مشہور ترین کریم ہوٹل کا کھانا کھایا، اس کے بعد چاندنی چوک دیکھا جو واقعی چاندنی چوک تھا، اس کی چاندنی رات کے 12 بجے بھی دن کا سما پیدا کر رہی تھی۔ اسی لائن میں گردوارہ، مندر اور مسجد 7 دیکھے جہاں سب اپنی اپنی بندگی کرتے نظر آئے۔ نظام الدین اولیاء کے مزار پر جا کر بڑی حیرت ہوئی کہ یہ بزرگ تمام مقطع فکر کے لیے یکساں مقبول ہے۔ وہاں ہندو عورتیں دھاگے باندھ رہی تھیں۔ مزار مجھے صاف ستھرا لگا، مانگنے والوں کو ہجوم نظر نہیں آیا۔ اندر راہداری میں لائن سے کئی فقیر بیٹھے تھے، پاس ایک برتن تھا جس کا جی چاہتا تھا ڈال دیتا تھا، آوازیں دیتا کوئی نظر نہیں آیا۔ ہمارا دوسرا پڑاؤ علی گڑھ تھا جو میرے شوہر کی جائے پیدائش بھی ہے۔ ہم نے وہ گھر بھی دیکھا جہاں یہ پیدا ہوئے۔ وہاں نہ گلیاں بدلی نہ دکانیں بدلی، بس لوگ بدل گئے۔ وہاں ابھی تک وہ ڈومنی بھی زندہ ہے جس نے میرے شوہر کی پیدائش پر گیت گایا تھا۔ وہ آئی اور اس نے ہمیں ایک خوبصورت سیرا سنایا کہ روح تازہ ہو گئی۔ میں اس در و دیوار کے سیر سے کافی دیر تک نہ نکل پائی۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی جس نے میرے شوہر کو شعور کو منور کیا، جہاں انہوں نے میٹرک تک تعلیم حاصل کی، اپنے کلاس روم میں گئے، ڈیسک دیکھا جہاں وہ بیٹھا کرتے تھے، ان کی آنکھوں سے در و دیوار کو بوسے دیے، مگر تشنے کی تھی جو ختم ہونے میں نہیں آ رہی تھی۔ بس یوں لگ رہا تھا تسکین کو روئیں گے جلووں کے تمنائی۔ یونیورسٹی ابھی تک اپنی آن بان اور گھن گرج کے ساتھ قائم و دائم ہے، اپنی نقطہ نظر کی وضاحت کرتے ہوئے اپنے مخالفین کو پچھاڑتی ہوئے پہاڑ کی طرف مضبوطی سے قائم و دائم ہے۔ سر سید کی بنائی ہوئی لال اینٹوں کی عمارت ایک عظیم درسگاہ ہے۔ ہم اس کا مقابلہ ابھی بھی کسی عظیم یونیورسٹی سے کر سکتے ہیں۔ اس یونیورسٹی کے لیے سر سید نے جتنی زمین حاصل کی تھی آج 100 سال گزر جانے کے باوجود آئندہ یونیورسٹی کے توسیعی منصوبوں کے لیے کافی ہے۔ ان سب چیزوں کے باوجود علی گڑھ شہر یونیورسٹی کے علاوہ منہدم اور بے توجہی کا شکار لگا۔ اگلا دن ہم نے آگرہ میں گزارا۔ جمنا کے کنارے تاج محل کا حسن دیکھے بغیر انڈیا سے واپس آنے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ شاہ جہاں کی محبت کی بے مثال نشانی دیکھنے کی چیز ہے، اسے آتائے تحریر میں لانا بے حد مشکل ہے اور اس پر بے شمار لکھا گیا ہے۔ یہاں صفائی کا اچھا انتظام ہے۔ تاج محل دور سے نظر نہیں آتا بلکہ ایک شاندار دروازے کے اندر داخل ہوتے ہیں، پھر باغات کے بعد تاج محل کی شاندار عمارت ہے اور اس کے باہر کے دروازے پر انتہائی کاشی کاری ہے۔ مختلف پتیوں کے سنگ مرمر کے پھول ہیں جو نہایت باریک بینی سے جوڑے گئے ہیں۔ ان پتیوں کے ارد گرد اگر ناخن گھمائیں تو وہ رکتا نہیں ہے۔ یقیناً انہی چیزوں نے اسے دنیا کا عجوبہ بنایا ہے۔ جودھ پور 14ویں رات کا چاند جب اس کے اوپر آتا ہے تو سفید سنگ مرمر اور بھی دوچند ہو جاتا ہے۔ میں نے اس کی پیلاہٹ کے بارے میں سنا تھا۔ میں نے گارڈ سے پوچھا کہ وہ کہنے لگا کہ کوئی سربراہ آ رہا تھا اس لیے صاف شفاف کرنے کے لیے بلیچ سے دھو دیا گیا تھا، اس لیے پیلا ہو گیا، مگر اب ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگلا پڑاؤ جودھ پور تھا جو مہاراجوں کا شہر ہے، بے شمار محلات ہیں۔ موسم کراچی جیسے یہ شہر مجھے یو پی سے مختلف لگا۔ انڈیا میں لٹریسی ریٹ ہم سے بہت زیادہ ہے۔ فلموں کی دوڑ ایک حد تک نظر آئی، یعنی فلموں جو نظر آتی وہ نظر نہیں آئی۔ لڑکیاں آزادانہ موٹر سائیکلوں پر گھومتی ہیں، بس انسان کو استحصال سائیکل رکشا پر نظر آیا۔ ایک آدمی 6 آدمی کو کھینچ رہا ہوتا ہے، اس کے تن پر مختصر ترین لباس ہوتا ہے، ابھی وہ 6 اتارتا ہے اور 6 اور چڑھا لیتا ہے۔ مجھے یہ دیکھ کر بے حد تکلیف ہوئی۔ دوسری بات جو میں نے محسوس کی کہ عام لوگوں کے چہروں پر اطمینان اور خوشی میں نے نہیں دیکھی جو ہمارے چہروں سے آیا ہے۔ ہمارا ایک غریب سے غریب 1000 درجے بہتر ہے ان کے غریب سے۔ ایک خوف ان کے دل میں ہر وقت رہتا ہے، خواہ وہ کتنا ہی صاحب حیثیت کیوں نہ ہو۔ وہاں آزادی اور غلامی کا فرق صاف نظر آیا۔ ہمیں 1000 سجدے شکر کے ادا کرنے چاہیے کہ ہم آزاد ہیں اور ہماری سوچیں آزاد ہیں۔ میں نے اپنی بھانجی سے کہا کہ تمہارا دل نہیں چاہتا کہ تم لوگ بھی آزادی کا مزہ چکھو؟ تو اس نے جواب دیا کہ ہم ایک اور تیسری قوم کے منتظر ہیں، آپ ہمارے حق میں دعا کریں۔ سب سے پہلے تو میں غامدی سینٹر کا اردو گھر ڈیلس کی جانب سے بہت بہت شکر گزار ہوں۔ ہم سب ممنون ہیں، مشکور ہیں کہ آپ نے یہ ادبی محفل یہاں منعقد کرنے کی اجازت دی اور اتنی غیر معمولی ادبی محفل کو کامیاب بنایا۔ یہ میں
میں کیا بلیغ کلام وجود میں لے کر آؤں گا، حالانکہ نام میرا بلیغ ہے، لیکن کبھی کبھی نام اور جو عمل ہے مختلف ہو جاتا ہے. شرافت حسین لیکن جیب میں ٹیٹی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. محمد فاضل لیکن انگوٹھا چھاپ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو میں اساتذہ کی موجودگی میں کیا لکھ سکتا ہوں کچھ ایسی جو جس میں بلاغت و فصاحت ہو. لیکن ایک گزارش ہے، چونکہ اس کا تعلق آپ سب سے ہے جو اس روف کے انڈر موجود ہیں اس وقت، اور ان سب سے بھی ہے جو کیمرے پہ سن رہے ہیں. تو پلیز اس میں تھوڑا سا آپ کی انڈیوائڈڈ اٹینشن یعنی کہ غیر منقسم توجہ کی ضرورت ہے، تاکہ میں اپنا درد آپ تک منتقل کر سکوں بحیثیت ایک ایڈمن کے جو واٹس ایپ گروپ پہ مجھے روزانہ بھگتنا پڑتی ہے. چونکہ اس کا تعلق اردو ادب سے ہے تو غامدی سینٹر کی بھی مقاصد سے الائی نہیں ہے. تو آپ اس کو 2 منٹ کی تحریر ہے، سن لیجئے، اور میری گزارش ہے کہ اس پہ عمل کیجئے پلیز. انوائنڈ اردو ادب چوپال نام، ٹھیک ہے نا. انوائنڈ کرنے کے لیے ہم اردو ادب چوپال ہے ہمارا، اردو ادب ڈیلس کے نام سے. انوائنڈ اردو ادب چوپال، ہم کیا کریں، واٹ شوڈ وی ڈو. بزرگوان و صاحبان، مذہبیات، اسلامیات، سیاسیات اور دینیات کے لیے دنیا میں بے شمار محفلیں، مجالس، چینل، گروپ اور چوپالیں پہلے ہی موجود ہیں. لہٰذا یہاں فقط ادبی گفتگو کیجیے، صرف اور صرف ادبی گفتگو کیجیے اس واٹس ایپ گروپ پہ. یہ برقیاتی ادبی محفل صرف ادب کے لیے سجائی گئی ہے، نہ کہ عالمی حالات سدھارنے، سلطنتیں قائم کرنے، نقشے بدلنے یا روزانہ صبح نئی خلافت کے اعلان کو سننے کے لیے. کئی اور گروپ ایسے موجود ہیں جہاں ہر صبح یہ خوشخبری دی جاتی ہے کہ خلافت بس آ جا رہی ہے، مغرب اب گیا کہ تب گیا، مشرق فاتح ہونے والا ہے، امام مہدی کے ظہور میں چند دن باقی ہیں، آسمان سے فرشتوں کی کثیر تعداد نزول فرمانے والی ہے، اور مغربی ٹیکنالوجی اب گری کہ کل گری. پھر سارا دن انہی موضوعات پر ایسی گرما گرم بحث چلتی ہے کہ جیسے تمام دنیا کا نقشہ آج شام تک بدل جائے گا، سیٹلائٹ بند ہو جائے گی، انٹرنیٹ مفلوج ہو جائے گا، اور موبائل فون قصہ پارینہ بن چکا ہوگا. مگر شام ہوتے ہی، یہ سارا پورا دن جو ہوتا رہا، شام ہوتے ہی یہی صاحبان دفتر سے گھر واپس آتے ہیں، گاڑی ریموٹ سے ان لاک کرتے ہیں، ریموٹ سے ہی اس کو آن کرتے ہیں، ایسا ٹھیک ہے. لفٹ میں چڑھتے ہیں، موبائل چارجر پہ لگاتے ہیں، وائی فائی سے جڑتے ہیں، نیٹ فلکس چلاتے ہیں، اہل خانہ کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں، اور اے سی کے کمرے میں لطف اندوز ہوتے ہیں اس کھانے سے. اور پھر اللہ کے نام پر مغربی ٹیکنالوجی کے گدے پر امریکی جمہوریت کی چادر اوڑھ کر بڑے سکون و اطمینان سے اپنے بیڈ روم میں سو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، جمہوریت کفر بولتے ہیں، پھر اسی کو انجوائے کرتے ہیں، جمہوریت کے دیے ہوئے سارے بینیفٹس. راقم کی ناقص عقل یہ سمجھنے سے قاصر ہے کہ جب اتنے اہم عالمی امور دوسرے گروپوں میں بخوبی نمٹ رہے ہیں تو پھر اردو ادب کے واٹس ایپ گروپ میں بھی انہی مضامین کی بار بار دراندازی کیوں ہوتی ہے. یہ دراندازی واٹس ایپ گروپ اردو ادب کا صرف ایک ہی مقصد ہے، اردو ادب. یہ محفل ادب کی ہے، یہاں غزل پڑھیے، شعر سنائیے، نثر کے موتی بکھیریے، اردو، فارسی اور عربی ادب کے چراغ جلائیے. اگر طبیعت میں انقلاب بہت مچل رہا ہو تو ربائی کہہ دیجئے، اگر جوش زیادہ ہو تو قصیدہ لکھ دیجئے، اور اگر بحث کا دورہ پڑے تو کسی سیاسی گروپ کا رخ کیجئے. کیوں اردو ادب؟ ورنہ مقاطع بلا انقطاع یا قطع کلامی کی سزا بھی ہو سکتی ہے، ریموو کرنا. ٹھیک ہے، ورنہ مقاطع بلا انقطاع یا قطع کلامی کی سزا بھی ہو سکتی ہے. یعنی آپ پیغام بھیجتے رہ جائیں گے اور آپ کا پیغام سننے والا کوئی نہیں ہوگا. ہم تو فقط صرف گزارش ہی کر سکتے ہیں، حکم چلانا ہمارے بس میں کہاں. ناحق ہم مجبوروں پر یہ تہمت مختاری کی. آئیے اس محفل میں ادب، شاعری اور سخن فہمی سے لطف اندوز ہوں، اور گروپ کو واقعی ادبی گروپ ہی رہنے دیجیے. جس چیز کا جو مقصد ہوتا ہے اس مقصد تک اسے محدود رکھیے. میری اہلیہ اکثر کہتی ہیں کہ آپ شوہر ہیں تو شوہر کے ڈومین میں رہیے. اب ابو کیوں بن جاتے ہیں، یہ کرو وہ نہیں کرو، وہاں جاؤ یہاں نہیں جاؤ، اس سے بات کرو. تو جو ہر چیز کا ایک مقصد ہے
اس مقصد تک اسے محدود رکھیے. اردو ادب واٹس ایپ گروپ کا ہو، ڈیلس اردو گروپ ہو، یا غامدی سینٹر کے جتنے گروپس میں آج تک پارٹیسپیٹ کرتا رہا ہوں، جو مقصد ہے وہ لکھا ہوا ہے اس کے اندر. کیوں ہم خلافت لانا چاہتے ہیں اور یہ نہیں کرنا چاہیے. اگر کوئی کسی کو میری بات گنے لگے گا تو میں معافی چاہتا ہوں. بہت شکریہ. السلام علیکم. میں بھی غامدی سینٹر کی بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمیں یہ موقع دیا. ولی بھائی کے بعد پڑھنا یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی مشاعرے میں صدر محفل کے بعد پڑھنے کی دعوت دے دی جائے. تو میں اس وقت جو ہے ایک بڑے ٹف سپاٹ میں آ گئی ہوں. میں ہلکا پھلکا لکھتی ہوں، ہلکی پھلکی میری تحریریں ہوتی ہیں. تو آج کی تحریر بھی ایسی ہے، عموماً پرسنل اینیکڈوٹس ہوتے ہیں. تو آج کی تحریر کا عنوان ہے بلے بلے وے جد تو میری ٹور ویکھنی. اللہ کا غضب، اپنے پیاروں کو کھو دینا، ناکامیاں، چھپکلیاں اور مولوی، ان سب میں کیا مشترک ہے؟ یہ سب میرے خوف ہیں. یہ وہ چیزیں ہیں جن سے میں ڈرتی ہوں، جن کے تصور سے میں لرز جاتی ہوں اور جن کا خدشہ مجھے راتوں کو جگائے رکھتا ہے. لیکن یہ فہرست کسی بھی اعتبار سے مکمل نہیں ہے. اس میں میرے ایک بہت اہم خوف کا ذکر نہیں ہے، اور وہ ہے انجیکشن کی سوئیاں اور ٹیکے. میرے اختیار میں ہو تو میں انجیکشن کی سوئی کو اپنے نزدیک بھی پھٹکنے نہ دوں، اور ڈاکٹر کو اس تشدد کی اجازت صرف اس صورت میں دوں اگر معاملہ زندگی اور موت کا ہو. میں مانتی ہوں کہ یہ خوف زیادہ تر نفسیاتی ہے، کیونکہ سوئی لگانے کے مقام پر جسے یوسفی صاحب نے نقطۂ اذیت لکھا ہے، مجھے سوئی کے چبھنے سے پہلے ہی درد ہونا شروع ہو جاتا ہے. ڈاکٹر نے انجیکشن ہاتھ میں پکڑ کر سرنج بھرنا شروع ہی کی ہوتی ہے کہ اس کی چبھن اپنی پوری شدت سے مجھے محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے. میری آنکھوں میں درد کے مارے آنسو آ جاتے ہیں، اور میں اپنے طبیب کی طرف رحم طلب نظروں سے دیکھنے لگتی ہوں کہ شاید وہ اپنا ارادہ بدل دے اور کوئی دم ترود جھاڑ پھونک کر کے مجھے فارغ کر دے. بہت ہو تو ہلکی پھلکی گولیاں دے دے، اور اگر وہ ایسا نہ کرے تو اتنا تو ضرور کرے کہ وہ یہ انجیکشن بے دردی سے ٹھوک نہ دے. انتہائی شفقت اور نرمی سے، بہلاتے ہوئے، سہلاتے ہوئے، چارہ گری کرتے ہوئے، ہلکے ہاتھ سے، رسان کے ساتھ، کچھ نہیں ہوگا کہتے ہوئے وہ یہ اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داری پوری کرے. اس کے لیے اس کا صرف طبیب ہونا کافی نہیں، اس کو ایک ہمدرد، مسیحا، دوست اور درد آشنا ہونا بھی ضروری ہے. اس کے پاس کسی ماہر نفسیات جیسے ہمدرد کان ہونے چاہیے جو میرے شکوے اور بہانے بغیر سخت رائے زنی کے سن سکیں. اس کی قوت برداشت اس استاد کسی ہونا چاہیے جو کنڈر گارڈن کے بچوں کو پڑھاتا ہو، اور جو کتنا درد ہوگا کہ سوال کا 100ویں بار جواب دیتے ہوئے بھی صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑ بیٹھے. اس کا لمس نوزائیدہ بچوں کے وارڈ کے عملے کی طرح نرم ہونا چاہیے جو انتہائی احتیاط سے اپنے مریضوں کو سنبھالتے ہیں، اور اس کی قوت گفتار اور قائل کرنے کی صلاحیت کسی برانڈ نیم مولوی سے بڑھ کر ہونا چاہیے، تاکہ وہ اپنے جوش خطابت سے مجھے اس اذیت سے گزرنے پر آمادہ کر سکے. میں اپنے مسیحاؤں سے جو توقعات رکھتی ہوں وہ ان پر پہلے سے ہی واضح کر دیتی ہوں. میری پوری کوشش ہی ہوتی ہے کہ وہ میرے لیے کوئی متبادل طریقہ علاج ڈھونڈ لیں، اور اگر وہ ایسا نہ کر سکے تو میں متبادل ڈاکٹر ڈھونڈ لیتی ہوں. آج کل خوبصورتی کے انجیکشن بہت مقبول ہیں. لوگ طرح طرح کے لوشن پوشن استعمال کر کے اپنے رنگ و روپ کو نکھارنے سنوارنے میں کوشاں رہتے ہیں. ایک خاص عمر کے بعد اپنی روٹھی ہوئی جوانی کو منا کر لانے کی تدابیر ایک بہت بڑی مارکیٹ ہیں. اب کہیں ماتھے پر پڑی شکنوں کے جال کو ہڈیوں سے کشید کیے گئے کولیجن سے مٹایا جا رہا ہے، تو کہیں چہرے کی جھریوں کو بوٹاکس سے بھرا جا رہا ہے. میری ایک دفتری ساتھی کے ہونٹ ایک رات میں 3 گنا بڑے ہو گئے. وہ شاید ہالی ووڈ اداکاراؤں میں مقبول 20 ٹنگ یعنی سوجے ہوئے ہونٹ چاہ رہی تھیں، مگر ان کا حلیہ ایسا خراب ہوا کہ لگ رہا تھا کہ کسی ہارر فلم کی دیو ہیکل شہر کی مکھیوں کے پورے غول نے انہیں اپنا نشانہ بنا لیا ہے. پاکستان میں ٹی وی کی صبح کی نشریات میں میں نے میزبانوں کو گندمی رنگت والی خواتین کو رنگ گورا کرنے والے ٹیکے لگوانے کی ترغیب دیتے ہوئے دیکھا ہے. لگتا ہے ہم ابھی تک چٹی چمڑی کے جنون سے آزاد نہیں ہوئے ہیں. میں جب بھی آئینے میں خود کو دیکھتی ہوں تو کئی چیزیں مجھے پریشان کرتی ہیں. عمر رواں گزر گئی ہے مگر دبے پاؤں نہیں گزری. ایک دندناتے ہوئے لشکر کی طرح چہرے کو تاراج کرتی ہوئی گزری ہے. تباہی اور بربادی کے نشانات ہر جگہ موجود ہیں. پیشانی پر مستقل افقی لکیریں نمودار ہو گئی ہیں. آنکھوں کے گرد پڑنے والے کوے کے پنجے اب عقاب کے پنجوں میں بدل گئے ہیں، لمبے، نوکیلے اور زیادہ نمایاں. میں کمپیوٹر کا پروگرام لکھتے ہوئے تو بریکٹس اور کوسین استعمال کرنے کی بڑی حامی ہوں کیونکہ وہ تحریر کو واضح بناتے ہیں، لیکن یہی کوسین جب ہونٹوں کے گرد نمودار ہوں تو اچھے بھلے انسان کو دھاگوں سے چلنے والی کٹپتلی بنا دیتے ہیں. اور کس ستم ظریف نے ان کا نام لاف لائنز رکھ دیا ہے، حالانکہ انہیں دیکھ کر رونے کو دل چاہتا ہے. اور یہ مقامات آہ فغاں
आग व फुगा सर से पैर तक हर जगह मौजूद हैं और चीख चीख कर अपने होने का एहसास रोज़ मुझे दिलाते हैं। खुशकिस्मती से साइंस ने इनमें से अक्सर मसाइल का हल ढूंढ लिया है। बदकिस्मती से वो सारे हल शीशियों में छलकते हैं और सिरिंजों में होते हैं। अगर मैं उनकी गिरां कीमत को बर्दाश्त भी कर लूं तो उन सुइयों और नश्तरों को कौन सहेगा जिनकी मदद के बगैर चेहरे की मरम्मत नहीं की जा सकती। ये चमकती हुई नुकीली सुइयां मेरे इरादे की राह में इस तरह हायल हैं कि मैंने ना सिर्फ अपनी बढ़ती हुई उम्र को गले लगा लिया है बल्कि मुस्बत और बावकार अंदाज में सन रसीदगी को कबूल करने का प्रचार करने की मुहिम भी शुरू कर ली है। तो फिर आखिर कैसा क्या हुआ कि मैंने बारज़ा और रग़बत 2 मोटे मोटे इंजेक्शन लगवाने का फैसला कर लिया। ये सारी तमहीद उसी एक किस्से को बयान करने के लिए बांधी गई है। ये तो हम सब जानते ही हैं कि बढ़ती हुई उम्र के असरात सिर्फ बैरूनी नहीं होते, अंदरूनी टूट फूट तो उससे भी ज़्यादा होती है। मुझे भी लगने लगा है कि मेरे जोड़, हड्डियाँ, नसें, रगें, उज़लात सब अपनी उम्र पूरी कर चुके हैं और मज़ीद इस्तेमाल पर मुस्तक़िल सरापा एहतजाज रहते हैं। इनमें से सबसे ज़्यादा बुलंद आवाज़ मेरे घुटनों की है, जो इस शिद्दत से तब्दीली के ख्वाह हैं कि क्या पाकिस्तान के अवाम तब्दीली को इतना चाहेंगे। वो किसी पुरानी खस्ता हाल इमारत के चरचराते फर्श की तरह आवाज़ करते हैं। सुबह उठो तो ऐसे अकड़े होते हैं जैसे कोई नया रंगरूट कर्ज़ज़दा वर्दी में रुकू करते हुए दर्द की लहरें ईमान की आजमाइश करती हैं। हील के जूते पहनने के शौक का आलम कैसा भी हो, लेकिन ऊंची एड़ी के जूते इन कराहते हुए घुटनों का बोझ अब नहीं उठा सकते। अब अगर कभी ऊंची एड़ी के जूते पहनकर चलने की कोशिश करती हूँ तो मेरा हाल भी ज़मीर जाफरी की पुरानी छकड़ा गाड़ी की तरह होता है, जो चलती है तो 2 तरफा नदामत साथ चलती है, भरे बाजार की पूरी मलामत साथ चलती है। इस पुरानी गाड़ी के पुर्जे बदलना तो शायद अब नागुज़ीर हो चुका है, लेकिन मैंने सोचा कि इस अमल से पहले शायद सर्विसिंग से कारकर्दगी को बेहतर बनाया जा सके। ये 2022 की गर्मियों की बात है, जब हमने कनाडा के मशहूर बैंफ नेशनल पार्क में छुट्टियां गुजारने का इरादा किया। बैंफ के बारे में अगर ये कहा जाए, अगर फिरदौस गरूए ज़मी अस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त, तो फिर गलत ना होगा। लेकिन इस जन्नत अर्जी को गाड़ी में बैठकर नहीं देखा जा सकता। इसके लिए दरकार थी 2 अदद टांगें जो मजबूत घुटनों पर खड़ी हों। नए कपड़ों और जूतों से ज़्यादा मुझे उस वक्त नए घुटनों की ज़रूरत थी। यही ख्याल मुझे सीधा एक ऑर्थोपीडिक सर्जन के पास ले आया। मैं डॉक्टर के पास जाने से पहले हमेशा अपने मुतवक्का मर्ज़ के बारे में हर किस्म की मालूमात गूगल से जमा करके जाती हूँ। इससे अक्सर ये हुआ कि मैंने इलाज के बारे में बढ़कर डॉक्टर को ऐसे मशवरे और लुक़मे दिए कि डॉक्टर से डांट ही खाई। लेकिन इतना ज़रूर होता है कि ये नॉलेज मुझे गैर ज़रूरी इलाज पर आमादा नहीं कर सकते, खुसूसन वो जिसमें सुइयों और टीकों का दखल हो। मेरा इरादा था कि मैं इस सर्जन को भी कोई लेप या मरहम देने पर आमादा कर लूँगी जो मेरे घुटनों में नई रूह फूंक दे। मेरा तबीब 35-36 साल का नौजवान था। वो मेरे दर्द की शिद्दत के बारे में की गई मौसर तकरीर और लफ्ज़ी से कतअन मुतासिर नहीं हुआ। मैं उस दिन की उसकी 15वीं मरीज़ा थी। उसने सारा दिन एक से बढ़कर एक नाकारा और बसीदा घुटना देखा था। मेरे डगमगाते और चिरचिराते घुटने उसके लिए ख़ास दिलचस्पी का हामिल नहीं थे। क्योंकि इंसानी जिस्म शफ़ाफ नहीं होता और आजकल के डॉक्टर पुराने हकीमों की तरह हाज़िक नहीं होते जो बकौल यूसी साहब कारूरा देख के मर्ज़ बता देते हैं, इसलिए उसने मुझे फ़ौरन एक्सरे के लिए भेज दिया। चंद मिनट बाद वो एक हाथ में एक्सरे की रिपोर्ट और दूसरे हाथ में 2 मोटी मोटी सिरिंजें लेकर लौटा। उसने कहा कि आपकी तशख़ीस ये है कि आपको दरमियाने दर्जे का गठिया है। मैंने दिल में सोचा, मर्ज़ भी हुआ तो किस कदर गैर रोमानवी, कोई दर्द दिल दर्द जिगर किस्म की चीज़ होती। इसका तो नाम ही घटिया गायनाग्राम है। बहरहाल इस गठिया से निमटने के लिए उसने मुझे कुछ रास्ते दिखाए। पहला रास्ता दर्द के साथ जीना और कुछ ना करना। दूसरा रास्ता मुसलसल सोजिश को कम करने वाली गोलियां लेना। तीसरा रास्ता साइकिल चलाकर रानों के पट्टों को मजबूत करना और 10 से 15 पाउंड वजन कम करना। उसने मेरे घुटनों को ऐसे टायरों से तशबीह दी जो घिस चुके हों। उसने कहा, टायरों को बचाना है तो मोटर को मजबूत करें और गाड़ी की डिक्की से फालतू सामान को निकालें। आखिरी, घुटनों में बराह रास्त स्टेरॉइड के इंजेक्शन लगवाना। पहला तरीका फ़ाल ज़िंदगी को खैरबाद करने के मुतरादिफ था। मेरे शौहर इस पर तैयार थे अगर मैं उनके लिए एक मुतबादिल बेगम ढूंढ लूँ। दूसरा ऑप्शन बीमारी को घुटनों से मैदे में मुंतकिल करने के मुतरादिफ था, क्योंकि इतनी गोलियों से अल्सर तो हो ही जाता। तीसरा हल तवीलुल मुद्दत था। वैसे भी मुझे डॉक्टर की कही हुई जंक इन द ट्रंक की इस्तिलाह बहुत हतक अंगेज लगी, वो कि अगले ही दिन मैंने अपनी गाड़ी के ट्रंक की सफाई की। तीनों ऑप्शंस को रद्द करते हुए मैंने गैर मामूली और अपनी तबीयत के खिलाफ जुर्रत का मुजाहरा करते हुए चौथे ऑप्शन का इंतखाब किया। मेरी ये जुर्रत लम्हाती साबित हुई। सुइयों को देखते ही मेरा हौसला ऐसे पिघलने लगा जैसे गर्म सड़क पर बर्फ़ का टुकड़ा।
میں نے سوچا اپنا فیصلہ بدل دوں، مجھے کیا پڑی ہے کہ میں پہاڑوں پر چڑھتی پھروں، اور ایسا علاج ضروری ہے تو کسی چیز کا لیپ لگا لوں گی۔ اور وہ پڑوس والی بیگم قریشی کتنے وثوق سے کہہ رہی تھیں کہ روز ایک چمچہ میتھی دانہ کھانے سے ان کے گھٹنے اتنے مضبوط ہو گئے ہیں کہ وہ بیک یارڈ کی فینس کو کود کر عبور کر سکتی ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا نہیں کہ انہیں اس عمر میں یہ دیواریں ٹاپنے کی کیا ضرورت پڑ گئی، لیکن ایک چمچہ میتھی دانے کے بدلے بوہے باریوں اور کنڈا ٹپنے کا خیال کافی پرکشش تھا۔ اب بھاگنے کی کوئی صورت نہیں تھی، لیکن اب بھاگنے کی کوئی صورت نہیں تھی۔ میں نے دعا کی، پانی پیا، اور ہمدردی کی امید میں اپنے شوہر کو فون کیا۔ انہوں نے ٹکا سے جواب دے دیا کہ جتنے آپ کے گھٹنے خراب ہیں، اگر آنکھوں کے ڈیلوں میں بھی انجیکشن لگوانے پڑے تو لگوا کے ان کا علاج کروائے۔ میں نے مایوس ہو کر ڈاکٹر کی طرف دیکھا اور پوچھا یہ انجیکشن کتنا درد کرے گا؟ اس نے بے نیازی سے کہا مجھے نہیں معلوم بی بی، میں نے کبھی نہیں لگوایا، لیکن اتنا ضرور ہے کہ کوئی اس انجیکشن کو لگواتے ہوئے بے ہوش نہیں ہوا، کوئی بھاگا نہیں، اور کسی نے بعد میں مجھے مارا نہیں۔ میں نے رکائی سے کہا ہو سکتا ہے آپ کا آج یہ ریکارڈ ٹوٹ جائے، دل ہو، آئین ہو، وعدہ ہو، ارادہ ہو، ریکارڈ ہو یا سر، ٹوٹنے والی کسی چیز پہ بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ پھر میں نے آنکھیں بھینچی، دانت بھینچے، کرسی کے ہتھوں کو مضبوطی سے پکڑا اور آیت الکرسی کا آواز ورد کرتے ہوئے دونوں گھٹنوں میں انجیکشن لگوا لیے۔ کیا واقعی بہت درد ہوا؟ اگر سچ کہوں تو اتنا بھی نہیں۔ میرا پہلا خیال انجیکشن لگوانے کے بعد یہی آیا کہ اب اگر ایک خوش شکل ڈاکٹر کے آگے گھٹنے کھولنے ہی تھے تو ان کا کچھ حلیہ درست کر کے آنا تھا۔ میں خود گاڑی چلا کر گھر گئی، راستے میں رک کر کباب پراٹھے بھی لیے۔ چونکہ ہم لوگ اپنے سکھ دکھ کو کسی مشروب میں نہیں ڈبوتے، اس سے ہمارے پاس یہی راہ رہ جاتی ہے کہ ہر غم اور خوشی کو اچھی غذا سے منائیں۔ میں نے بھی اپنے گھٹنوں کا جشن دیسی انداز میں منایا، ترتراتے ہوئے پراٹھوں، فربا کبابوں اور ڈھیر ساری چٹنی کے ساتھ۔ اگلے 2-3 دن تھوڑی دکھن رہی۔ چوتھے دن مجھے احساس ہوا کہ میں بغیر تکلیف کے گھٹنے موڑ سکتی ہوں۔ میں نے فرش پر آلتی پارتی مار کے سامان باندھا، سفر کی تیاری کی، دوڑ بھاگ کرتی رہی اور ٹانگوں نے کوئی شکایت نہ کی۔ جب ہم بینک پہنچے تو ہم نے خوب ہائیکنگ کی۔ میں نے اپنے بچوں کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر پورا سفر طے کیا۔ دوسرے دن میں نے 41,000 قدم طے کیے اور 116 منزلیں چڑھیں۔ گھٹنے بہترین کام کر رہے تھے اور یہ سفر کے لیے میرے سب سے اچھی اور کارآمد خریداری تھی۔ بدقسمتی سے انجیکشن کا اثر چند ماہ ہی رہا، مگر اس دوران میں نے اپنے سروس شدہ گھٹنوں کا بھرپور فائدہ اٹھایا۔ ان انجیکشنوں سے مجھے لمحاتی تکلیف ضرور ہوئی، مگر میری چھٹیاں وصول ہو گئیں۔ نتیجہ اتنا اچھا تھا کہ میں نے اپنے سوئیوں کے خوف پر بھی کچھ حد تک قابو پا لیا۔ ہاں، مولیوں کا خوف ابھی تک باقی ہے۔ جھریوں کے لیے بوٹاکس کا راستہ شاید ابھی بھی میں نہ چنوں۔ میں اپنے چہرے کے نشانوں کو ایک بھرپور زندگی کی یادگار سمجھتی ہوں۔ میں جوان نظر نہیں آنا چاہتی، مگر جوان محسوس ضرور کرنا چاہتی ہوں، اور اپنے میاں کو یہی کہوں گی کہ بلے بلے پہ جد تو میری ٹور ویکھنی، میرے گھٹنوں تے لگوا دے ٹیکا، جد تو میری ٹور ویکھنی۔ برائے مہربانی اس مضمون کو اسٹیرائڈ انجیکشن سے اشتہار نہ سمجھا جا۔ السلام علیکم۔ ایک طویل غیر حاضری کے بعد اس کی وجہ کچھ غم روزگار، جس کی وجہ سے ڈیلس میں کم سے کم رہا میں، لیکن حسنی صاحب کی محبت کہ انہوں نے مجھے مجبور کیا کہ میں آج دوبارہ ادھر آؤں۔ یہاں پر مختلف قسم کی تحریر سننے کو ملی۔ مجھے اپنا بچپن یاد آ گیا۔ بچپن میں ہم جب بھی کوئی کہانی پڑھتے تھے تو اس کے آخر میں لکھا ہوتا تھا کہ نفس مضمون کیا ہے، یا اس سے ہم نے کیا حاصل کیا، اس کہانی سے، اس محفل سے ہم نے کیا حاصل کیا۔ اس محفل سے ہم نے یہ حاصل کیا کہ یہ ساری ادبی تحریر سننے کے بعد کچھ پند و نصائح بھی ہونے چاہیے، کچھ نصیحتیں ہونی چاہیے۔ تو میں کچھ نصیحتیں پیش کروں گا۔ یہ ہیں کامیاب زندگی سے بچنے کے سنہری اصول۔ پہلا اصول یہ ہے کہ بچت ایک اچھی عادت ہے، اس کو اپنائیے۔ سارا علم خود حاصل نہ کیجیے، کچھ اپنے بچوں کو بھی بچا کر رکھ دیجیے۔ دوسرا اصول یہ ہے کہ ساری دنیا متفق ہے اقربا پروری میرٹ کا قتل ہے، لہذا اس سے بچیے اور اقربا کے بجائے صرف اپنی فکر کیجیے۔ ایک اور اصول ہے کہ اس کام کو کل کے لیے مت اٹھا کر رکھو جو تم سکون سے پرسوں کر سکتے ہو۔ سیانے کہتے ہیں مل جل کر کام کاج کرنے میں برکت ہوتی ہے۔ اس اصول کو نہ صرف ہمیشہ یاد رکھیے بلکہ اس کے اوپر عمل بھی کیجیے
پھر دیکھیے برکت کیسی ہوتی ہے. مثلاً مل اپنے پاس رکھ لیجئے اور جل دوسروں کو دیجئے. کام دوسروں کے لیے چھوڑ دیجئے اور کاج خود بن جائیے. جو ملے اس میں اٹکا لیجئے. زندگی پرسکون رکھنے کے لیے دوسروں کو ہمیشہ شرافت کا درس دیتے رہیے. جب کوئی آپ کو شرافت کا درس دے تو مت بھولیے لفظ شرافت مرکب ہے شر اور آفت کا. دوسروں کی مدد کیجیے خصوصاً اس وقت جب وہ اکیلے ہی کچھ کھانے میں مصروف ہوں. آج کل ہر کامیاب انسان چین ضرور جاتا ہے. آپ بھی جائیے, خواہ اس کے لیے علم ہی کیوں نہ حاصل کرنا پڑ جائے. یہ بہت بیکار سے بیگار بھلی. جو بیکار بیٹھا نظر آئے اس سے بیگار لینا شروع کر دیجیے. اگر دوغلے پن سے بچیے. اگر ہر کمرے میں الگ الگ ٹی وی ممکن ہے تو ایک ہی بیوی ہر کمرے میں کیوں. خوشگوار ازدواجی زندگی گزارنے کا ایک اہم اصول یہ بھی ہے کہ آپ کے دونوں سسرال الگ الگ شہر میں ہوں. اور ہاں, بھوک سے مت ڈریے, یہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی اگر آپ کا پیٹ بھرا ہوا ہے. بجلی, پانی, گیس وغیرہ کے بل کی ادائیگی میں تاخیر ہو جائے تو فکر نہ کیجیے. بس فون نہیں کٹنا چاہیے, کیونکہ آج کل خون کی نسبت فون سے زیادہ تیزی سے انقلاب آتا ہے. اگر کبھی غلطی سے کوئی نقصان ہو جائے تو بالکل نہ گھبرائیں. بس کچھ دیر کے لیے کرسی سے ٹیک لگا کر آنکھیں موند لیں اور خوب اچھی طرح سوچیں کہ الزام کس پر دھرنا ہے. اور آخری یہ ہے کہ اگر بیمار ہو جائیں تو بالکل فکر نہ کیجیے, بلکہ اطمینان رکھیں اور یہ سوچ کر خوش ہو جائیں کہ بیماری پر بھی برا وقت آ چکا ہے. بہت شکریہ. حضرین محفل کو آداب. میں تو آج چھٹی کا سوچ رہا تھا, لیکن رضوان صاحب نے کہا کچھ پرانا ہی پڑھ دی تھی, تو میں نے کہا چلو کچھ گھسا پٹا پرانا نکال لیتے ہیں. ویسے بھی میری جھولی میں کچھ خاص ہے تو نہیں, 2-3 چیزیں ہیں, اسی میں سے ایک لے آیا ہوں. تو آپ لوگوں کو دوبارہ اگر سننا پڑے اس کے لیے پیشی معذرت ہے. یہ ہے ہمارے, جب ہم پہچان رسالہ نکالتے تھے تو اس میں ہم نے یہ شائع کیا تھا غالباً 2021 میں, شمس الرحمان فاروقی کے تخلیقی سفر کا جائزہ. اگر یہ کہا جائے کہ اردو والوں میں مبالغہ آرائی کی عادت رچی بسی ہوئی ہے تو شاید آپ سب اس بات پہ اتفاق کریں گے. اردو ادب میں عموماً اور اردو شاعری میں خصوصاً بات میں حسن پیدا کرنے کے لیے تمثیل و لفظی آرائش کا بہت استعمال کیا جاتا ہے, اور شعراء حضرات اپنے محبوب کی صفات بیان کرنے میں زمین و آسمان کے قلابے مارنے سے بھی گریز نہیں کرتے. مگر اس بات سے سب اہل علم متفق ہیں کہ شمس الرحمان فاروقی کے بارے میں مبالغے سے کام لینا کافی مشکل ہے, اور اس کی وجہ ہے ان کا گراں قدر اور کثیر مقدار میں چھوڑا ہوا ادبی سرمایہ. فاروقی صاحب کو ہم سے بچھڑے ہوئے 5 برس سے زیادہ ہو گئے. وہ کووڈ-19 کے باعث 25 دسمبر 2020 کو جہان فانی سے کوچ کر گئے تھے. ان کی زندگی کے بارے میں کچھ بنیادی باتیں پہلے بیان ہو جانی چاہیے. فاروقی صاحب کی پیدائش 30 سپتمبر 1935 اعظم گڑھ یوپی میں ہوئی. کل 13 بہن بھائی تھے اور بھائیوں میں یہ سب سے بڑے تھے. فاروقی صاحب کے خاندان کا شمار رئیسوں میں تو نہیں مگر شریفوں میں ضرور ہوتا تھا, اور سسرال اور ننیال دونوں ہی علم دوستی کی وجہ سے عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے. فاروقی صاحب نے BA کرنے کے بعد 1953 میں الہ آباد یونیورسٹی میں انگریزی MA میں داخلہ لے لیا. اس زمانے کی الہ آباد یونیورسٹی آکسفورڈ آف دا ایسٹ کہلاتی تھی. یہاں پہ کئی مشہور عالم اساتذہ انگریزی پڑھاتے تھے, جس میں دستور صاحب اور امیتابھ بچن کے والد ہری ونش رائے بچن زیادہ نمایاں تھے. فاروقی صاحب چونکہ بچپن سے ہی نہایت ذہین طالب علم تھے, اس لیے یونیورسٹی میں بھی انہوں نے اول پوزیشن حاصل کی. الہ آباد یونیورسٹی کے دور ہی میں انہیں جمیلہ پسند آ گئیں, جن سے انہوں نے MA کی ڈگری ملنے کے فوراً بعد 26 دسمبر 1955 کو شادی کر لی. یہ شادی گھر والوں کی مرضی کے بغیر کی, اور مذکورہ واقعہ ہونے کے بعد ہی ان سب کو اطلاع دی گئی.
اس زمانے کے انڈیا میں پڑھے لکھے مسلمان لڑکوں کو ملازمت ملنا آسان نہیں تھا. اسی وجہ سے کالج میں پڑھانا شروع کر دیا، مگر ایک کزن کی حوصلہ افزائی کی وجہ سے سول سروس کا امتحان دینے کی ٹھانی. سول سروسز کے امتحان میں ٹاپ کیا، مگر انٹرویو میں 100 سے فقط 5 نمبر حاصل کیے. اس وجہ سے ان کو پوسٹل سروس کے لیے چنا گیا، جو کہ ریلیٹیولی لیس گلیمرس تھی. مگر یہ ایک طرح سے فاروقی صاحب کے لیے اچھا ہوا، کیونکہ اس طرح وہ سروس کے دوران صرف بڑے شہروں میں ہی تعینات رہے. فاروقی صاحب کی سول سروس کا دورانیہ تقریباً 40 سال پر محیط ہے. جو لوگ پاکستان یا انڈیا کی بیوروکریسی سے واقف ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں کہ تقریباً 40 سال بیوروکریسی میں کام کرنا اور ایمانداری سے اپنی ذمہ داریوں کو نبھانا اپنے آپ میں ایک کمال اور اعزاز ہے. فاروقی صاحب اس میں مکمل طور پر کامیاب رہے اور آخر میں انڈیا پوسٹ کے اعلیٰ عہدے سے ریٹائر ہوئے. انہوں نے تقریباً 1960 تک کا دور پڑھنے میں گزارا. عربی، فارسی، اردو کی کتابیں تو بچپن سے ہی پڑھ رہے تھے. انگریزی ایم اے کے دوران 2-3 سال صرف انگریزی ادب اور تنقید کا مطالعہ کیا. 1960 سے 66 کے درمیان انہوں نے کچھ تنقیدی مضامین اردو میں ادبی جمود کے بارے میں لکھے. یہاں اس بات کا ذکر برمحل ہوگا کہ یہ دور ترقی پسند تحریک کا دور تھا. یہ تحریک، جس کو انگریزی میں پروگریسو رائٹرز موومنٹ کہا جاتا ہے، جب 1935 میں شروع ہوئی تھی تو بہت تر و تازہ اور توانا تھی. یہ بہت جوش اور ولولے کے ساتھ منظر عام پر آئی اور اس کے ساتھ اس زمانے کے تقریباً سارے ہی بڑے نام جڑے ہوئے تھے، مثلاً کرشن چندر، عصمت چغتائی، فیض احمد فیض، جوش، مجاز وغیرہ. 1960 کی دہائی تک یہ تحریک کچھ کمزور ہو چکی تھی، مگر پھر بھی کافی اثر و رسوخ رکھتی تھی. فاروقی صاحب نے شروع میں جو مضامین لکھے وہ اس تحریک کی مخالفت میں تھے. اس وجہ سے بہت سے رسائل نے ان کو چھاپنے سے انکار کر دیا. اپنی بات قارئین تک پہنچانے کے لیے فاروقی صاحب نے اپنا رسالہ شب خون 1966 میں شائع کرنا شروع کیا، جس کا کام وہ دفتر سے آنے کے بعد رات کو کیا کرتے. اس رسالے کو نکالنے کی مالی معاونت ان کی بیگم جمیلہ فاروقی نے فراہم کی. فاروقی صاحب نے رسالے میں جدیدیت کو فروغ دیا اور اس میں ایسے لوگوں کو شائع کرنا شروع کیا جن کے نظریات ترقی پسند تحریک سے کلی یا جزوی طور پر مطابقت نہیں رکھتے تھے. انہوں نے بہت سے ایسے لکھنے والوں کو متعارف کرایا جو آگے چل کر جدیدیت کے اہم ستون ٹھہرے اور اردو ادب میں جدت اور عصر حاضر کے رجحانات لے کر آئے. فکشن میں نیر مسعود، بلراج منیر، انور سجاد، انتظار حسین اور احمد ہمیش جیسے لوگ مشہور ہوئے اور شاعری میں ظفر اقبال، شہریار، ساقی فاروقی اور افتخار جالب کے نام نمایاں رہے. فاروقی صاحب نے اس بات پر بہت زور دیا کہ جو ہمارے اوپر ایک ڈھکوسلا رکھ دیا گیا ہے کہ ادب برائے ادب کوئی چیز نہیں، بالکل لغو بات ہے. انہوں نے جدید مغربی ادب کے مطالعے اور تنقید نظریات کی مدد سے ثابت کیا کہ ادب برائے زندگی ایک واحد نظریہ نہیں ہو سکتا. ادب کو محض ادب کے طور پر برتنا بھی اپنے آپ میں قابل قدر چیز ہے. فاروقی صاحب نے اپنے رسالے اور تحریروں کے ذریعے محمد حسن عسکری کی اس بات کو فروغ دیا کہ ہر کلچر اور ہر معاشرہ اپنا ادب اور اس ادب کو پرکھنے کے معیار خود تخلیق کرتا ہے. اگر کسی کو شکایت ہے کہ غالب نے سونٹ کیوں نہیں لکھا اور انگریزی کی طرح نظمیں کیوں نہ کہیں، تو ہم کہیں گے شیکسپیئر کی غزل کہاں ہے اور کیٹسن لوہا کیوں نہیں لکھا. یہ سب باتیں اور تقابلے اس لیے فضول ہیں کیونکہ ہر قوم اور معاشرے کے ادب کا مزاج اپنا ہوتا ہے. اب ذکر ہے ان کی مشہور زمانہ اور مارکوت الآراء کتاب شیر شور انگیز کا، جو 3000 صفحات اور 4 جلدوں پر پھیلی ہوئی میر کی شاعری کا انتخاب و شرح ہے. اس کی بدولت شمس الرحمن فاروقی نہ صرف اردو دنیا میں سراہے گئے بلکہ انڈیا میں سرکاری طور پر بھی ان کی بہت پذیرائی ہوئی. اس کی پہلی جلد جو تقریباً 25 سالہ مطالعہ کا نتیجہ تھی، 1990 میں منظر عام پر آئی. اس کتاب کو لکھنے کی تحریر بقول ان کے یہ تھی کہ میر کو لوگ اچھا شاعر تو سمجھتے تھے، مگر میر اچھے کیوں تھے یہ نہیں بتاتے تھے یا صحیح طرح بتا نہیں پاتے تھے. میر کی شاعری، جس کے لگ بھگ 6 دیوان اور ملا کر 14,000 اشعار ہیں، ان کے تو بہت سارے انتخابات شائع ہو چکے تھے مگر صحیح معنوں میں انصاف نہ ہوا تھا. فاروقی صاحب کے انتخاب نے میر کو دنیا کے بہترین شاعروں کے صف میں کھڑا کر دیا. انہوں نے میر کو سمجھانے کا انداز یہ اختیار کیا کہ پہلے تو شعر کی تہ میں اتر کے سارے ممکن معنی بیان کرتے اور پھر مزید دلیل کے طور پر فارسی اشعار اور انگریزی نقادوں کو بھی نقل کرتے. شیر شور انگیز بلا شبہ اردو تنقید کی بہترین کتابوں میں سے ہے اور اس کی انڈیا کی کسی اور زبان میں بھی مثال موجود نہیں. میر کو ایک عالم سے متعارف کرانے اور دنیا کے ادب میں انہیں مستحق مقام دلانے کے صحت اردو دنیا ان کی ہمیشہ احسان مند رہے گی. داستان کی طرف توجہ. 1980 کے اوائل میں امریکی اسکالر فرانسس پریچٹ کے جو بعد میں کولمبیا یونیورسٹی میں پروفیسر ہوئیں، داستان پر ریسرچ کرنے انڈیا آئیں. انہوں نے فاروقی صاحب سے داستان امیر حمزہ کے سلسلے میں مدد حاصل کرنا چاہی تو فاروقی صاحب نے اس سلسلے میں اپنی لا علمی کا اظہار کیا کہ داستان کو تو ہم لوگ کچھ خاص نہیں سمجھتے اور میں اس کے بارے میں جانتا بھی نہیں. فرانسس پریچٹ نے ان کو داستان امیر حمزہ کی پہلی 3 جلدیں تلت پوش ربا پڑھنے کے لیے دیں. یہ پہلا تعارف تھا جو فاروقی صاحب کا داستانوں سے ہوا.
جب ان کو اس کی اہمیت کا اندازہ ہوا تو انہوں نے کئی سال کی محنت کے بعد اور پورے ہندوستان کی گردنوردی کے بعد داستان کی ساری 42 جلدیں جو کہ نول کشور نے 18ویں صدی میں شائع کی تھیں انڈیا سے 19ویں صدی میں وہ حاصل کی. اور حاصل کرنا تو ایک بات، یہ تو آسان کام تھا، مگر اس کے بعد انہوں نے تقریباً 20 برس لگا کے ساری جلدوں کا مطالعہ کیا. اور جو حضرات واقف نہیں ہیں ان کو علم ہونا چاہیے کہ 42 جلدیں ہیں اور ہر جلد کی ضخامت تقریباً 1000 صفحات ہے. تو اس کا مطالعہ کیا، اس کو نچوڑ ادب کے شائقین کے لیے اپنی کتاب ساحری شاہی صاحب پرانی کی شکل میں پیش کیا. اس کتاب کے تحت 4 جلدیں منظر عام پر آ چکی تھیں جبکہ 5ویں زیر طباعت تھی. فاروقی صاحب کا خیال تھا کہ اپنی بات مکمل کرنے کے لیے انہیں ابھی 6-7 جلدیں اور لکھنی ہیں، مگر وقت نے مونت نہیں دی. ساحری شاہی صاحب پرانی کی پہلی جلد میں انہوں نے داستان کی مفصل تھیوری بیان کی ہے، دوسری میں مختلف اشاعتوں کی تفصیل دی ہے، جبکہ تیسری اور چوتھی جلد میں کرداروں اور مقامات کا تعارف کرایا ہے. فاروقی صاحب نے کتاب کے پیش لفظ میں اس بات کو دلیل سے ثابت کیا ہے کہ داستان جیسا مارکا دنیا کے کسی ادب میں نہیں تخلیق ہوا اور یہ بلا شبہ انڈو اسلامک تہذیب کا تاج ہے. اس کے ساتھ ساتھ داستان گوئی کی تجدید کا سہرا بھی مکمل طور پر فاروقی صاحب کے سر جاتا ہے. انہوں نے اپنے بھتیجے محمود فاروقی کو اس بات پر اکسایا کہ وہ داستان گوئی کی طرف توجہ کریں اور اس کو دوبارہ رائج کرنے کی کوشش کریں. یہ انہی کی حوصلہ افزائی اور تربیت کا نتیجہ ہے کہ آج محمود فاروقی کے زیر اثر اور تقلید میں انڈیا اور پاکستان کے کئی داستان گو اس فن سے منسلک ہیں. افسانہ نویسی اور ناول نگاری. 1999 کے آس پاس انہوں نے اپنا 60 سال سے منتقع افسانہ نویسی کا سلسلہ دوبارہ شروع کیا. اپنا پہلا افسانہ غالب افسانہ لکھا جس کو طباعت کے ساتھ ہی بہت پذیرائی ملی. بہت عام فہم انداز میں بات کی جائے تو یہ کہا جائے گا کہ فاروقی صاحب تاریخی فکشن لکھنا پسند کرتے تھے جس میں مرکزی خیال اور کردار تو تاریخ سے لیے جاتے ہیں مگر ان کے ارد گرد کی کہانی اور تانا بانا لکھنے والے کے ذہن کی اختراع ہوتا ہے. مگر بات کو اتنا آسان کر دینا اصل میں ان کے فن کے ساتھ زیادتی ہے، کیونکہ وہ اپنے افسانوں میں کلاسیکی ادب سے حاصل کیا ہوا علم اور داستانوں سے کشید کی ہوئی تکنیک کو بھی بھرپور طور پر استعمال کرتے ہیں، جس سے ان کی تحریر کو گہرائی اور گہرائی ملتی ہے. انہوں نے مختلف افسانوں میں غالب، میر، ناسخ اور اقبال کے ادوار کو کاغذ پر کچھ طرح زندہ کیا ہے کہ پڑھنے والا ان میں اپنے آپ کو گم پاتا ہے. افسانہ نگار کے طور پر شہرت پانے کے بعد انہوں نے اپنے اسی انداز کو اس قدر چابک دستی سے پھیلایا کہ وہ 2006 کا شورا آفاق ناول کئی چاند تیرے آسمان کی شکل اختیار کر گیا. اس کی کہانی اصل میں تو داغ دہلوی کی والدہ وزیر خانم کے بارے میں ہے، مگر ساتھ ساتھ اس زمانے کی دلی کی معاشرت اور تہذیب پر بھی وسیع روشنی ڈالتی ہے. جن حضرات نے اس ناول کو پڑھا ہے وہ اس بات سے اتفاق کریں گے کہ ایسا ناول اردو میں نہیں لکھا گیا، اس سے پہلے نہیں لکھا گیا، اور اس کے لکھنے کے لیے جو علمیت اور قابلیت درکار تھی وہ فاروقی صاحب کا ہی حصہ تھی. یہ اردو کا واحد ناول ہے جسے ہندی زبان میں بھی بہت شہرت ملی اور اس کا انگریزی ترجمہ اے مرر آف بیوٹی کے نام سے شائع ہوا جو فاروقی صاحب نے خود کیا تھا. عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ بڑے لکھنے والوں کو دنیا اس کی موت کے بعد ہی یاد کرتی ہے، مگر فاروقی صاحب کو ان کی زندگی میں ہی بہت عزت اور توقیر ملی. شیر شور انگیز کو انڈیا کا سب سے بڑا ادبی ایوارڈ سرسوتی سمان دیا گیا، بے شمار ڈاکٹریٹ کی ڈگریز اس کے علاوہ. اردو سے ان کی محبت آخر تک جوان تھی اور نئے لکھنے والوں میں ذوق پیدا کرنے کے لیے وہ عمر رسیدگی اور خرابی صحت کے باوجود تقریباً ہر ادبی فیسٹیول میں شریک ہوتے، بہت صبر سے انٹرویوز کے گھسے پٹے سوالات کے جواب دیتے اور لیکچرز ریکارڈ کراتے، اور آج یہی لیکچرز ہمارے لیے بیش بہا سرمایہ ہے. کراچی لٹری فیسٹیول کی خاص طور پر خوش قسمتی ہے کہ اس کا افتتاح 2011 میں شمس الرحمان فاروقی کے ہاتھوں ہوا. وقت کی کمی کے باعث راکم ان کی شاعری اور لغت نویسی کو اس مضمون میں شامل نہیں کر سکا. کل ملا کر ان کی تقریباً 50 کتابیں ہیں جن میں سے 5 شعری مجموعے ہیں. فاروقی صاحب کے مطالعے کی گہرائی اور وسعت، تصنیفات کا انبار اور موضوعات کا تنوع دیکھ کے حیرت ہوتی ہے کہ ایک شخص ایک زندگی میں آخر اتنا کام کیسے کر سکتا ہے. اور انتظار حسین کا یہ سوال یاد آتا ہے، فاروقی تم آدمی ہو کہ جن؟ شکریہ بہت. میں وہاں سے چل کے یہاں تک آیا اور جب یہاں پہنچا تو میں یہ دیکھا کہ میرے چاروں طرف جو ہے وہ قرآن شریف اور اس سے متعلق جو بہت ساری کتابیں ہیں جو تفسیر بھی ہیں یہاں پہ، اور پھر مجھے 2 فٹ اونچا بھی بٹھا دیا گیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ میں گناہ گار کی حیثیت سے ایک گناہ کرنے والا آدمی یہاں آ کر کے اس کتابوں کے درمیان میں بیٹھ کے اور پھر 2 فٹ اونچا بیٹھ کے برابر میں، تو یہ میرے لیے کچھ زیب نہیں دیتا. اور پھر کرسی پہ بھی ایسا بٹھا دیا گیا کہ جیسے میں بہت بڑا یہاں پہ شیخ ہو یا عالم ہوں، تو میں ایسا نہیں ہوں.
میں بہت حقیر گناہگار بندہ ہوں، اور خدا تعالیٰ مجھے معاف کرے کہ میں ان کتابوں کے قرآن شریف کے درمیان بیٹھ کے وہ باتیں کر رہا ہوں جو دنیا کی باتیں کر رہا ہوں، دین کا اس میں کوئی تعلق نہیں۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے یہاں پہ میں حاضر ہوا ہوں ہمارے حفیظ بھائی صاحب کے اردو گھر کے پروگرام پہ، اور کہنے کو یہ ہے کہ جناب صدر، مجھے آج صدر کی بات نظر نہیں آ رہی، جو کہ اردو گھر کی روایت ہے کہ صدر ہوتے ہیں اور صدر سے بات شروع کی جاتی ہے اور صدر سے کی جاتی ہے، تو مجھے آج تو جتنے ابھی میں نے کسی صدر کی بات تو نہیں کی، اگر تو بتا دیا تو بہت شکریہ۔ تو جناب صدر اور احباب شریک محفل، آپ سب لوگوں کو السلام علیکم۔ آج ہم سب یہاں پر اردو گھر کی محفل مناظرہ کی چھوٹی سی تقریب کے لیے مرکز غامدی میں اردو ادب کے ہر مزاج کے قابل محققین، مصنفین، نقادین اور شاعر جمع ہیں۔ قبل اس کے کہ میں آگے بڑھوں، میں دائی طور پر اردو گھر کی طرف سے جناب غامدی صاحب اور اراکین مرکز غامدین کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جنہوں نے اردو گھر کو محفل مناظرہ کو اپنے مرکز میں منعقد کرنے کا موقع دیا۔ جناب صدر، اب یہاں پہ خاتون ہے تو میں محترمہ صدر کر سکتا ہوں شاید، مجھے نہیں معلوم کہ میں کہاں تک صحیح ہوں۔ بہرحال، میں ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا اور میرا تعلق بابا اجداد سے لے کر اب تک مسلمان خاندان ہی پر رہا، اور مزاج دینی رہا۔ دینی علم کے تاکید علم کے ساتھ ساتھ تربیت پر بھی رہی۔ جہاں کہیں بھی اور جس نے بھی خالق سے لے کر مخلوق تک حصول علم کی بات کی ہے، وہی تربیت پر زور دیا ہے۔ بالکل اسی طرح کہ نماز کے ساتھ زکوٰۃ پر بھی زور دیا گیا ہے۔ میرے مزاج زندگی میں خمیرہ تربیت ہمیشہ رہا اور رہے گا، اس کی وجہ تربیت ہے۔ لہذا میں آج بہت ہی مختصر تربیت پر بات کروں گا۔ ہم تو آزاد ہو گئے، اور یہ آزادی بر صغیر کے مسلمانوں کی جاگنے کی آزادی تھی۔ ہم جاگے، اٹھے، مگر جلدی نیند کی خمار میں خمار میں سو گئے۔ پھر کیا ہوا؟ بدنیاتی، خود غرضی، دولت کے لوٹ مار میں ہم مشغول ہو گئے۔ کسی بھی شعبہ میں نیک نیتی سے کوئی کام نہیں ہوا۔ آزادی کے متوالے دھن اور دولت کے متوالے ہو گئے۔ تعلیم کے شعبے میں ہندوستان میں سر سید اور پاکستان میں مولوی عبدالحق نے جو خدمات اور ترقی علم اور ترقی تعلیم کے جو کوشش کی، وہ صاحب ذوق کے علم میں ہے، اور وہ لوگ ہیں جو ترقی و علم و تربیت کے لیے اپنی زندگی وقف کر دی۔ یہاں تک تو بات تعلیم اور ترقی و علم کی تھی، مگر صرف تعلیم سے ہمارا مقصد حاصل نہیں ہوتا۔ کیا صرف تعلیم سے انسان بن جاتا ہے؟ کیا صرف تعلیم سے قوم بن جاتی ہے؟ کیا صرف تعلیم سے قوم دنیا کی قوموں میں عزت پا سکتی ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ یہ مت بھولیے کہ تربیت تعلیم کا ایک جز ہے۔ میں یہاں پر موجود ہوں، اور جہاں بھی جاتا ہوں میں دیکھتا ہوں کہ لوگوں نے اپنے اپنے بچوں کو تعلیم تو دے رہے ہیں، لیکن تربیت میں ان میں کافی کمی ہے۔ میں آپ سب لوگوں سے جو ہے موجود ہیں ان سے میں یہ گزارش کروں گا کہ آپ اپنے بچوں کو تربیت دیں۔ افسوس اس بات کا ہے، کل پرسوں کے ہمارے ایک اسی ویب سائٹ پہ ایک اردو کا ایک سائٹ ہے، اس پہ اردو ادب کے نام سے، اور اس میں ایک صاحب نے اردو ادب کی سائٹ پہ اپنے وائف کی مس کیریج کا ذکر کیا۔ پڑھنے کے بعد میں سوچتا رہا کہ ہم کس درجہ تک ہم تربیت سے بالکل بغافل ہیں۔ ہم اس طریقے سے ہو گئے کہ ہمیں اتنا بھی محسوس نہیں، علم نہیں ہے کہ ہمیں کہاں پہ کیا بات کرنی چاہیے، کہاں لکھنی چاہیے، کیا کہنی چاہیے۔ ہم اتنے گر گئے ہیں۔ لہذا مختصراً میں یہ کہوں گا کہ آپ اپنے گھروں میں، اپنے عزیزوں میں، اپنے اقارب رشتہ داروں میں اس بات کا زور دیں کہ تربیت پر زور دیں۔ اپنے بچوں کو دیکھیں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ بچے جو ہیں وہ اپنے فرینڈس کے جاتے ہیں، ماں سے پوچھو تو کہتی ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ ہیں، باپ سے پوچھو اپنے دوستوں کے پاس گئے ہیں، رات کی 11 بجے واپس آ رہے ہیں۔
وہ کس قسم کے دوست ہیں, وہ کس قسم کے احباب ہیں. کبھی باپ نے یا ماں نے جاننے کی کوشش کی, کبھی پوچھا؟ وہ تعلیم ہم نے نہیں دی تھی. مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ میں سڑک پہ کھڑا ہوا بات کر رہا تھا, تو میرے والد وہاں سے گزرے تو پوچھا کیا کر رہے تھے. میں نے کہا وہ وہاں بائک میں دوستوں سے بات کر رہے تھے. میری طرف غور سے دیکھا, کہ یہ دوست نہیں ہیں, دوست آپ کی کتاب ہیں, آپ گھر میں جا کے بیٹھیے. تو یہ تربیت تھی, اور آج ہم اس تربیت سے بالکل محروم ہو گئے. لہذا میں اپنے قصے کو, اپنی بیان کو ہی مختصر ختم کرتا ہوں, اس امید کے ساتھ کہ آپ سب لوگ ہماری اس گزارش کے اوپر توجہ دیں گے کہ تربیت کو اپنائیں اور تربیت کے لیے کام کریں. شکریہ. اللہ حافظ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پہلے تحریر پڑھ لوں کیا پہلے؟ اچھا. ایک تو یہاں ماشاءاللہ اتنی انواع و اقسام کی تحریر سننے کو ملی کہ بہت ہی مزہ آیا, اور ایسا لگا جیسے ایک مکمل گلدستہ ہوتا ہے جس میں ہر پھول کا اپنا رنگ ہوتا ہے, ہر تحریر کا اپنا مزہ ہوتا ہے, اور تحریر کا مزہ صرف اس کو کہہ دینے سے اس کا مکمل حق ادا نہیں ہوتا. میں یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ جو محفل ہے یہ ایسے ہے کہ جیسے آپ اپنے تھراپسٹ کے پاس جا کے بیٹھے اور اپنے دل کی ساری باتیں آپ کہیں, تو اس سے بھی آپ کو اتنا مزہ نہیں آئے گا جتنا آپ کو اس محفل میں بیٹھ کے باتیں سننے سے مزہ آئے گا. یہ تحریر جو میری ہے یہ صبر جمیل کیا ہے کہ نام سے صالحات اپریل تا جون کے اندر شائع ہوئی ہے. اس کے مدیر جناب نعیم بلوچ صاحب ہیں, کامدی سینٹر کے انڈر یہ شائع ہوتا ہے صالحات آن لائن. اس کے اندر یہ تحریر میری چھپی تھی, تو میں نے سوچا کہ نعیم بلوچ صاحب کے اوپر مجھے کافی اعتبار ہے کہ وہ کچھ معیاری تحریر ہوگی تبھی اسے چھپنے دیں گے, تو ہو سکتا ہے کہ یہ تحریر میری اس قابل ہو کہ میں یہ آپ کے سامنے پیش کر سکوں. اس کا عنوان ہے صبر جمیل کیا ہے. تاریخ جتنا اہم موضوع ہے لوگ اتنے ہی اس سے بیزار دکھائی دیتے ہیں. جیسے جیسے میری عمر بڑھتی جا رہی ہے مجھے شدت سے اس بات کا احساس ہو رہا ہے کہ مسلمان بحیثیت قوم اپنی کسی روش, اپنی تاریخ سے کچھ بھی سیکھنے کو تیار نہیں. معلوم نہیں یہ سلسلہ کب تک جاری رہے گا. آج دنیا میں جو ہنگامہ برپا ہے وہ اپنے موضوع کے لحاظ سے کچھ نیا نہیں. کچھ کردار بدل گئے ہیں, کچھ چہرے بدل گئے ہیں, مگر موضوع بھی وہی ہے اور جستجو بھی وہی. میں زیادہ پیچھے نہیں جاتی, اپنی نوجوانی ہی کے زمانے کو یاد کر لیتی ہوں. 9/11 میری یادداشت میں آج بھی پوری شدت کے ساتھ محفوظ ہے. کراچی میں بیٹھ کر ٹی وی کے آگے اپنے والدین اور گھر والوں کے ساتھ وہ تمام نشریات میں نے دیکھی تھی, اور پھر اس کے بعد آنے والے ہر دن میں جذباتی تقریریں, تحریریں, اخبارات کی چیخ پکار, ہنگامہ, معصوم جانوں کا شدید ضیاع ہر روز. یہ سب کچھ میری یادداشت میں آج بھی پوری طرح نقش ہے. لیکن افسوس یہ ہے کہ نہ اس وقت کے ایک عام مسلمان نے ہمت, استقامت, عقل, حوصلے اور صبر جمیل سے کام لیا, اور نہ ہی آج وہ ان اوصاف کو اپنانے کے لیے تیار دکھائی دیتا ہے. وہ اپنی بے بسی کا رونا تو روتا ہے, لیکن ساتھ ہی جذباتیت, احساس کمتری, جلد بازی اور جہالت ہی کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنائے بیٹھا ہے. اس وقت نوجوانی کے زمانے میں میں نے خود قرآن کو ترجمے کے ساتھ پوری طرح نہیں پڑھا تھا, لیکن اب پڑھ چکی ہوں. اس لیے اس وقت کی جذباتی تقریبیں ان کی باریکیوں کو سمجھنے سے قاصر تھی. اس لیے آج جب لوگ اپنی جذباتیت کے حق میں قرآن سے استدلال کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو میں انہیں سمجھانا بھی چاہتی ہوں اور وارننگ دینا چاہتی ہوں کہ قرآن کو اپنی مرضی کے مطابق توڑ مروڑ کر نہ خود سمجھیں اور نہ ہی لوگوں کے آگے اس انداز سے پیش کریں خدا را ہوش کے ناخن لیں. جس قرآن کی چند آیات کو آپ اپنے استدلال کی بنیاد بنا کر پیش کرتے ہیں اس کے مقابلے میں پورا قرآن اپنے تمام انبیاء اور رسول کی سرگزشت سے بھرا پڑا ہے, جہاں ہر جگہ ہمت, استقامت, صبر جمیل جلوہ گر نظر آتا ہے. پھر وہ سرگزشت چاہے موسیٰ علیہ السلام کی ہو, لوط علیہ السلام کی ہو, نوح علیہ السلام کی ہو, صالح علیہ السلام کی ہو, شعیب علیہ السلام کی ہو, یا عیسیٰ علیہ السلام کی. یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کی
جو داستان ہے، کیا کوئی ہے جو ان واقعات پر غور و فکر کرے، یا کوئی ہے جو ان تاریخ کے اسباق میں اپنے لیے رہنمائی تلاش کرے؟ لفظ صبر جمیل کا مطلب یہ نہیں کہ انسان بغیر ہمت، حوصلے اور کوشش کے محض اپنی جگہ بیٹھا رہے، بلکہ اس کے معنی یہ ہے کہ اپنی عزم، ہمت اور حوصلے کو ہمیشہ سر بلند رکھے، اور حالات کو بہتر بنانے کے لیے جو کچھ بہتر طریقے سے کر سکتا ہو، بغیر مایوس ہوئے مسلسل کرتا رہے۔ کیا یعقوب علیہ السلام کے یہ شایان شان تھا کہ وہ اس اولاد کے ساتھ رہتے رہیں جس کے بارے میں انہیں غالب گمان تھا کہ اس نے یوسف علیہ السلام کو کہیں پھینک دیا ہے یا اسے مار دیا ہے؟ وہ ان کو چھوڑ کر کیوں نہیں چلے گئے؟ ایسے ظالم لوگوں کے ساتھ کیوں رہے؟ پھر انہی سے بنیامین کے بارے میں عہد کیوں لیا کہ وہ اس کا خیال رکھیں گے؟ یہ وہی اولاد تھی جو بڑھاپے میں اپنے والد کو تانا دے رہی تھی کہ آپ تو یوسف کے غم میں خود کو ہلاک ہی کر ڈالیں گے، لیکن اپنے جرم کا اعتراف نہیں کر رہی تھی۔ پھر یہی لوگ یوسف علیہ السلام کے سامنے الزام لگاتے ہیں کہ اگر بنیامین نے چوری کی ہے تو یہ کچھ بعید نہیں، کیونکہ اس سے پہلے اس کے بھائی نے بھی چوری کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف یہ پوری بات نقل کی ہے، بلکہ ساتھ ہی قرآن میں یوسف علیہ السلام کے دل کی کیفیت بیان کی ہے، جو اس طانے سے انہیں اذیت پہنچی اس کو بیان کیا ہے، جو تاریخ بیان نہیں کر سکتی تھی، اللہ نے اسے بیان کیا ہے۔ انہوں نے اس تکلیف کو اپنے دل میں ہی رکھا، ظاہر نہ کیا۔ یہ نہایت باریک نقطہ ہے جسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یوسف علیہ السلام سچے بھی تھے، نبی بھی تھے، حق پر بھی تھے، صاحب اقتدار بھی تھے۔ وہ چاہتے تو منہ توڑ جواب دے سکتے تھے، اپنے اوپر ڈھائے گئے ہر ظلم کا بدلہ رکھنے کی پوری قدرت رکھتے تھے۔ بظاہر یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ کیا انہیں ایسا کرنے کا حق حاصل نہیں تھا؟ پھر آخر کون سی ایسی چیز ہے جس نے انہیں صبر، ہمت، عقل اور استقامت کے ساتھ معاملہ کرنے پر آمادہ رکھا؟ میں سمجھتی ہوں اس کا جواب صبر جمیل میں ہی پوشیدہ ہے۔ ذرا موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کی طرف دیکھیے، اللہ تعالیٰ ان سے ہم کلام ہے، مگر موسیٰ علیہ السلام یہ نہیں کہتے کہ بس میرے ساتھ اللہ ہے، لہٰذا مجھے فرعون کا کوئی ڈر نہیں، اس کے ظلم کا، اس کی قوت کا مجھے کیا ڈر، بلکہ وہ اپنے ذہن میں اٹھنے والے ہر خدشے کو اللہ کے آگے رکھتے ہیں۔ کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ ان کے دل اور دماغ کی ہر سوچ سے واقف ہے؟ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اے موسیٰ، میں تو اس وقت بھی تم پر احسان کیا تھا جب تم ایک نومولود بچے تھے اور تمہاری ماں کے دل میں یہ بات ڈالی تھی کہ تمہیں دریا میں ڈال دے، اور میں نے تم پر اپنی محبت کا ایسا پرتو ڈالا کہ جو تمہارا دشمن تھا اور میرا بھی دشمن، وہ تمہیں پالنے پر مجبور ہو گیا۔ تو کیا اللہ آج اس بات پر قادر نہیں تھا کہ آج بھی موسیٰ علیہ السلام پر اپنی محبت کا وہی پرتو ڈال دیتا، ان کے گرد ایک اندیکھا حصار قائم کرتا اور کہہ دیتا کہ موسیٰ فکر نہ کرو، فرعون تم کو چھو بھی نہیں سکے گا؟ مگر ایسا نہیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو اپنی محنت سے، اپنی کوشش سے، اپنی صبر سے، اپنی ہمت سے، اپنی استقامت سے اس راستے کو بنانا تھا۔ ایسا کیوں نہ ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو جوش دلایا، انہیں کہتے کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے، تم بس فرعون سے ٹکرا جاؤ، پتھر ہاتھ جو آئے اٹھا کے مارو اور اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کی پوری سرگزشت میں ایک بہت بڑا سبق پوشیدہ ہے۔ اپنی تربیت کرو، اپنے آپ پر محنت کرو، اپنے گھر اور اپنے خاندان کی اصلاح کرو، اپنے آپ کو کندن بنا لو، تب تم اللہ کی مدد کو اپنے قریب ہی پاؤ گے۔ جس مسلمان قوم سے آج میں مخاطب ہوں، اسے میں پاکستان میں بھی دیکھتی ہوں اور یہاں امریکہ میں بھی، کہ وہ مسجد میں اپنے جوتے بھی قرینے سے اتار کر نہیں رکھ سکتی۔ افطار کے کھانے کے لیے قطار بنتی ہے تو ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی بے چینی نمایاں نظر آتی ہے، جب تک کہ چند رضاکار سر پر نہ کھڑے ہوں، حالانکہ ان میں سے کوئی 4 دن کا بھوکا نہیں۔ نہ ہی ایسا ہوتا ہے کہ آخر میں جانے والے کو کھانا کم ملے گا، مگر آدمی بعض اوقات اپنی عادت کا اسیر ہو جاتا ہے۔ یہ جذباتی نعرے لگانے والے، واٹس ایپ پر پیغامات پھیلانے والے اور خود کو مظلوم ثابت کرنے والے، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے گھر کے باہر کچرا پھینکتے ہیں، گاڑی چلاتے ہوئے بلا وجہ لوگوں سے بدزبانی کرتے ہیں، فراوانی سے جھوٹ بولتے ہیں۔ کیا ان کاموں کے لیے بھی ان کو یہود و نصارہ نے مجبور کیا ہے؟ رشوت لیے بغیر ان کا گزارا نہیں، کیا اس کا الزام بھی یہود و نصارہ پر ہے؟ یا پھر آپ یہ سمجھتے ہیں، وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب کچھ آپ کر سکتے ہیں کیونکہ آپ تو اللہ کے لاڈلے ہیں، اس لیے اللہ کی سنت کے مطابق آپ پر کوئی حکم لاگو نہیں ہوگا۔
پھر ایسے سمجھنے والے اور بھی ہیں، ان کا بھی یہی دعویٰ ہے کہ وہ بھی اللہ کے لاڈلے ہیں اور وہ جو کچھ بھی کر ڈالیں گے ان پر بھی اللہ کی سنت کے مطابق کوئی گرفت نہیں ہوگی۔ بس نتیجہ یہی ہے کہ اس معاملے کا فیصلہ ہو کر رہے گا اور اللہ کے قانون کے مطابق ہوگا، نہ آپ اس قانون کی گرفت سے باہر ہیں، نہ ہی کوئی اور اللہ کی پکڑ سے دور ہے۔ میری تمام باتوں کا حاصل یہ ہے کہ خدارا اپنے چلن میں تبدیلی پیدا کیجیے، جو بات انہوں نے ابھی کہی کہ تربیت اپنی کیجیے، اپنی اولاد کی کیجیے، اور اپنے آپ کو اس قابل بنائیے کہ جن رسولوں اور نبیوں کے آپ نام لیوا ہیں اور جس قرآن کو آپ اپنی کتاب مانتے ہیں اور جانتے ہیں، اسے سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کیجیے، کسی بہکاوے میں نہ آئیے۔ اللہ کا قانون ہر قوم کو ایک مقررہ مدت تک مہلت دینے کا وعدہ کر چکا ہے، اور اللہ کا وعدہ سچا وعدہ ہے۔ اس فکر میں نہ پڑیے کہ کس کے ساتھ کیا ہوگا۔ اللہ قرآن میں بیان کرتا ہے کہ بہت سی قومیں اپنے ہی کرتوتوں کی بنا پر ہلاک ہوئیں، البتہ یونس علیہ السلام کی قوم وہ تھی جس نے عذاب آنے سے پہلے اپنے چلن کو بدل لیا، توبہ کر لی، تو اللہ نے انہیں اس سرزمین میں رہنے اور بسنے کا موقع دیا۔ ہر قوم کا وقت مقرر ہے۔ تو کیا آپ آج قرآن کے اس پیغام کو سن کر خود کو بدلنے کے لیے تیار ہیں؟ اس فکر میں نہ پڑیے کہ اس میں تو بڑا وقت لگے گا، یہ تو برسوں کا کام ہے، بھلا اس سے کیا ہوگا۔ یہ تمام ہیلے اور بہانے جو شیطانی ہیں، ان سے بچیے۔ اللہ کی سنت تبدیل نہیں ہوتی۔ اگر آپ اس دین ابراہیمی کے پیروکار ہیں تو یاد کر لیجئے اور سمجھ لیجئے کہ ابراہیم علیہ السلام کی محنت، لگن، قربانیاں صرف ایک نسل کے لیے نہیں، بلکہ ان کی محنت رہتی دنیا تک کی تمام نسلوں کے لیے تھی۔ اس لیے اپنی سوچ کو بلند کیجیے۔ اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہیں، آپ کو خود کو تبدیل کرنا ہے، اپنی تربیت کرنی ہے، اپنی سوچ، اپنی سمجھ، اپنے جذبات اور اپنے احساسات کو قرآن کی تعلیمات کے مطابق ڈھالنا ہے۔ اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر۔